السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ ہوپ سو آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر و خیریت سے ہوں گے۔ چلیں آئیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناولز کے بارے میں تو مجھے خود بھی نہیں پتہ، کیونکہ میں ہر ناول آپ کے ساتھ ریڈ کرتی ہوں، اور کہیں بھی بھول چوک ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہر ناول جو بھی اپلوڈ ہو اس چینل پہ آپ کو بآسانی طور پر مل جائے۔ ناول کا نام اور رائٹر کا نام سسپینس میں رکھا ہے تاکہ آپ ناول انجوائے کریں، اور جس نے ناول کے بارے میں جاننا ہے تو ساری ویڈیو اسکپ کر کے اینڈ پہ ناول کا نام دیکھ سکتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ۔ میری بات کو غور سے سن لیں، آپ ہرگز میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی امی۔ آپ کے سو کالڈ بھائی کی اس موٹی ان پڑھ جاہل سے میں شادی نہیں کر سکتا۔ بہت ساری زندگی کیا ایان نے غصے سے کھڑے ہوتے کہا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ ان پڑھ اور موٹی ہے؟ نور بیگم نے ناگواری سے بیٹے کو دیکھا۔ اگر ہے بھی تو تمہاری تربیت میں نے اس طرح نہیں کی کہ کسی کی ذات میں خامیاں نکالو تم، اور مجھے کسی نے نہیں کہا، میں خود بچپن میں دیکھ چکا ہوں۔ بس میں کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا۔ ایان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ بیٹھ کے میری بات تو سنو، نور بیگم نے کہا۔ میں بات طے کر آئی ہوں، اب چاہو تو منہ کالا کروا دو میرا۔ What do you mean by this امی؟ طے کر آئی ہوں، ایان نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرے بھائی مرنے کے قریب اگر مجھ سے سوال کرے تو میں انکار تھوڑی کرتی۔ امی میں نہیں کروں گا، that's final۔ But why bro؟ کافی دیر سے ماں بھائی کی بحث سنتا ہنی بولا۔ میرا وائف کا ایک الگ امیج ہے، مجھے اپنے سرکل میں موو آن کرنا ہے ہنی، نہ کہ کسی پینڈو کے ساتھ شادی۔ She is not پینڈو and first you should meet her۔ نور بیگم نے کہا۔ ہاں تو ہنی کی کر دیں، اس سے مجھے بخش دیں۔ نے ہاتھ جوڑے۔ اگر آپ نے ضد کی تو میں نے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ میں کیوں؟ ہنی نے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے ابھی ایم بی اے کرنا ہے اور ویسے بھی میں اسکالرشپ مل چکی ہے۔ سو یو نو دیٹ آئی ایم گوئنگ UK، سو آئی کانٹ افورڈ اینی میرڈ لائف۔ جو بھی ہے مجھے نہیں کرنی امی، خدا حافظ۔ ایان اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا چل دیا۔ نور بیگم سر پکڑ کر صوفے پہ گر سی گئی۔ آئی ہیرے بیٹا کدھر ہو؟ آئے بابا، ہیرا نے آواز دی۔ بیٹا کدھر تھی؟ آج کچھ لیٹ آئی؟ احمد صاحب نے کچن میں آتے پوچھا۔ ارے آپ ادھر کیوں آئے؟ میں آ رہی تھی نا۔ احمد صاحب ہنسنے لگے۔ جی بٹو، کیوں میں کچن میں ہی آ سکتا؟ کب سے انتظار کر رہا تھا۔ جی بابا، ہاسپٹل میں ایمرجنسی تھی تبھی لیٹ ہو گئی۔ اچھا، فون بھی آج گھر چھوڑ گئی تھی؟ جی جلدی میں یاد نہیں رہا، ہیرا نے بابا کے گلے لگتے کہا۔ آئیے کھانا کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ چلو بٹو۔ دونوں چلتے ٹیبل تک آئے۔ ہیرا نے کھانا لگا اور ہلکی گپ شپ میں کھانا کھایا۔ احمد صاحب نے اچانک کہا۔ بٹو، کیا تمہیں نور آنٹی یاد ہے، میری کزن؟ بابا ہلکے سے یاد میں آتا ہے۔ کیوں، کیا ہوا انہیں؟ احمد صاحب نے کہا۔ وہ تمہارا رشتہ مانگنے آئی تھی، تم بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ میں یہ بالکل نہیں سنوں گا کہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا، بلا بلا۔ ہیرا ہنسی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا ہیرا۔ احمد صاحب ناراض ہوئے۔ میں نے ہر خواہش پوری کی تمہاری، اب میری بیماری کا کچھ نہیں پتا، تم اپنے گھر کی ہو جا، سکون سے بھی میں مر سکوں گا۔ بابا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں علاج کروا رہی ہوں نا۔ ہیرا بیٹا، میری خوشی کی خاطر پلیز، اگر کوئی پسند ہے تو اس سے کر دیتا ہوں، میں کبھی باپ بن کر نہیں پالا۔ ہیرا بے بسی سے۔ بابا مجھے کوئی نہیں پسند، مجھے بس آپ کی خوشی عزیز ہے، لیکن آپ کا علاج پہلے ہوگا، میرا علاج تمہاری ہاں سن کے ہوگا، ورنہ میرے مرنے دو مجھے۔ احمد اٹھ کے جانے لگے۔ بابا جیسی آپ کی خوشی، ناراض مت ہو، بس مجھے آپ کی خواہش میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اوہو، سنڈی کی شادی ہو رہی ہے، ازمیر نے آتے ہوئے کہا۔ سینڈی کی شادی ہو رہی ہے، ازمیر نے آتے ہوئے کہا۔ تم کب آئے؟ جب ابا تمہیں بلیک میل کر رہے تھے۔ ہی آزو تیری بیوی نے آنے دیا؟ ہیرا نے پوچھا۔ سوری سنڈی، بیوی کو بتا کے کون آیا؟ لوگوں کے پیچھے کتے بلیاں پڑتے میرے پیچھے میری بیوی رہتی۔ ازمیر نے روتے دہائی دی۔ بری بات ازو، احمد صاحب نے کہا۔ بیٹے تم لڑکے سے ملنا چاہو تو بتا دینا، میں سونے جا رہا ہوں، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ وہ دونوں کو پیار کرتے چلے گئے تھے۔ موٹو کیا ہوگا اس بیچارے کا؟ آزو نے کہا۔ وہی جو منظور خدا ہوگا۔ اور موٹی کب ہوں میں؟ بچپن میں تھی، ڈبل ٹریکر بس۔ ہی
تیری بڈھی ہوگی موٹی، لے ایسی ویسی کمرہ کمرہ ہے، دور سے ہی پتہ چلتا ہے کمرہ آ رہا ہے، ہاں ہاں واک پہ لے جایا کر۔ ایک بار لے گیا تھا، میرے پیسے مکائی سارے کھا کھا کے، وہ کم کھانا زیادہ کھایا، او پور برو اور کرو لو، ہی تم کو جب لگے کہ دل کی لگی تب پوچھوں گا، ہاں ہاں پیار اور مجھے نیور جب ہوتا ہے نا تو پتہ بھی نہیں چلتا، اندھا ہو جاتا ہے ازمیر نے کھیرا کھاتے، ہاں جیسا کہ تم کھانا کھا ٹھوس۔ ہنی ابھی جم سے آیا تھا، بات لے کر نکلا تو نور بیگم کو کمرے میں پایا، امو جان آج چاند میرے روم میں، وہ اپنی ٹی شرٹ نکالنے لگا، نور نے بیٹے کو دیکھا، 6 فٹ سے نکلتا قد، صاف رنگ، جم کی وجہ سے چوڑا کسرتی جسم، چہرے پر ہلکی شیو، شہد رکھ آنکھوں کی وجہ سے بچپن میں ہی میں ہنی نام سے بلاتے تھے، جبکہ اصل نام راکن تھا۔ راکن اچھا نام ہے ہیرو کا۔ انہوں نے دل میں بلا لی، ہنی آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے؟ ہاں ہاں مو، آپ کو لگتا ہے میں کسی لڑکی سے دوستی کر سکتا ہوں؟ میرا بیٹا اتنا ہینڈسم ہے، کوئی لڑکی اگنور کر سکتی ہے؟ نو مو، ابھی نہیں، ابھی پڑھ کر بابا کا بزنس سیٹل ڈاؤن کرنا ہے۔ بیٹا میں شادی کی بات کرنے آئی تھی، میرے ہاتھ جڑے دیکھ لو، تم نہ انکار کرو، میری عزت رکھ لو پلیز بیٹا۔ نور بیگم اب رونے لگی، امو جان رو نہیں اب، ہنی بے بس ہوا، پلیز ایان نے میرا مان توڑ دیا، تم لاج رکھ لو۔ امو میری اسٹڈی، میں ابھی شادی نہیں کر سکتا، تم صرف نکاح کر لو، شادی جب تم کہو گے۔ انہوں نے امید سے راکن کو دیکھا، امو پلیز راکن، ہاں یا نہ، ٹھیک ہے امو لیکن صرف نکاح جیت لو، انہوں نے خوش ہوتے کہا، اور وہ اپنی امو کو دیکھ کے ایان نے جب سنا کہ ہنی شادی کر رہا ہے اس موٹی سے تو اسے کمینی سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں ہر جگہ ہنی کو پٹری ملتی، اسکول کالج یوں نہیں ہر جگہ، یہ نہیں کہ وہ بدصورت ہے، وہ بھی خوبصورت ہے، لیکن جہاں حجی ہوتا اس کی ذات مان پڑ جاتے، دل میں اس سے حسد سا تھا۔ ہنی نے بچپن میں دیکھا تھا اس لڑکی کو، موٹی اتنی چلا نہیں جاتا تھا، کھانے کی شوقین، سانولی سی، گاؤں کی، چلو فٹنس کنگ تمہاری قسمت میں موٹو اب، ہاں ہاں ہاں، کہاں تم کہاں وہ جاہل۔ ہیلو کیسے ہو احمد؟ نور بیگم نے فون اٹھاتے ساتھ کہا، بس دن گن رہا ہوں نور، احمد صاحب نے کہا، جب سے پتہ لگا کہ مجھے برین ٹیومر ہے، مجھے کسی چیز کی نہیں، بٹوں کی فکر بہت، اب بس میری بیٹی کی فکر چھوڑ دو، میں آ رہی ہوں اسلام آباد اپنی بیٹی بنانے، مجھے کوئی تاریخ دے دو، میں ہنی کی دلہن بنا دوں۔ ہنی ایان کے ساتھ کہا تھا آپ نے؟ احمد نے کہا، ہنی ہو یا ایان، بیٹی میرے گھر آنی، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، مجھے تم پر بھروسہ ہے خدا کے پاس، بس پھر میں آ رہی ہوں جمعے کے دن، ٹھیک ہے؟ جی بہتر ہے، احمد صاحب نے خداحافظ کرتے کہا۔ ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں خائن، دلہن بنے لگی ہیرا ڈائن۔ ہاں اٹسارڈ یہی پڑھ ہے نا آئی تھنک، اگر نہیں پتہ سوری۔ کنول نے ٹیبل بجھاتے کہا، بس اسٹوپڈ کہاں سے سیکھتی ہو یہ؟ ہیرا نے کہا، یار مجھے ابھی پڑھنا ہے، ابھی تو میری اسپیشلائزیشن کر رہی، اس میں بھی ابھی 3 ماہ ہے، ابھی پھر آ گیا، بس شادی کر۔ انکل کا سوچ کتنے خوش آج کل، انہیں کا سوچ کے چپ ہوں۔ کنول نے غور سے دیکھا، اسے ہر لحاظ سے مکمل 5.6 گز، رنگ سفید، اتنا کہ برف جیسے لمبے بال، خوبصورت قد و خال، جسم نہ پتلا نہ موٹا، اتنا کہ ہر لڑکی خواہش کرتی اسے وہ جدید لباس پہن کر، اور رشتہ مرمری ہونٹ سب سے نمایاں، اس کی توڑی کا ڈمپل، پھر ہنستے ہوئے گرلوں میں پڑتے گھڑے، کوئی بھی لڑکا دل ہار دے۔ کنول جیسی لڑکی سے دیکھے گئی، ہیرا وہ بہت خوش قسمت ہے، تم اسے مل رہی ہے، خدا قدر کرے گا انشاءاللہ، تم دل نہ چھوٹا کرو، آخر تم نے کراٹے کس لیے سیکھے ہیں؟ جب جواب دے لگا دینا، ایک جواب نہیں دے گا، ہاں ہاں۔ ہیرا بھی ہنس دی، اچھا جیجو کو دیکھا کیسا ہے؟ نہیں میں نہیں دیکھا، جیسا بھی ہے اب دیکھ کے کرنا بھی کیا۔ کنول نے آنکھ نکالی، اگر وہ موٹا ہوا تو کیا موٹے انسان نہیں ہوتے؟ ہیرا نے کہا، جیسا بھی ہے مجھے قبول ہے، میرے بابا نے پسند کیا ہے، کچھ دیکھ کے ہی کیا ہوگا، بالکل درست فرمایا رانی صاحبہ، کنول نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ہیرا کی ہنسی نکل گئی، چلو ایمرجنسی میں راؤنڈ لگا لیں، ہیرا نے بیگ اٹھاتے کہا، جم کرتے مسلسل 2 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر اندر کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ حیدر نے پانی کا سپ لیتے ہوئے کہا، وہ شیر جب اوکھلی میں سر دیا تو موصلوں سے کیا ڈرنا؟ ہنی نے غصے سے حیدر کو دیکھا، کہا، کچھ نہیں۔ یار کیا ہوا ہے، اصل بات بتاؤ۔
حیدر نے کہا یار شادی وہ بھی اب جب میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں فیوچر پر، اور لڑکی پتہ نہیں کیسی۔ ہنی نے پنچ کی طرف جاتے کہا لڑکی کی ٹینشن نہ لو، شیر آنٹی نے پسند کی ہے، ایویں نہیں ہوگی، اور شادی نہیں ہے ہی نکاح ہے، اور تجھے کون سی پیسے کی کمی ہے، انکل کے پاس دولت کم ہے جو تو نے بھی بنانی ہے، 4 چوڑیاں والی گاڑی تیرے پاس، اور روتا تو فیوچر کو ہے۔ حیدر نے موبائل دیکھتے ہوئے کہا تیرا جیسا نہیں ہوں ویلا، ہنی نے کہا اور بیگ شولڈر پر ڈالا۔ حیدر کی بات میں دم تھا تبھی ریلیکس ہو گیا۔ اوئے ڈریس لے لیا، حیدر نے یاد آنے پہ کہا۔ نو کیوں؟ حیدر نے اس کے شولڈر پہ ہاتھ رکھتے کہا کیوں؟ کچے میں جانا نکاح کرنے، بلکہ ایسے کر کچے میں ہی جا، تیری باڈی دیکھ کے ڈر جائے گی اور فدا بھی۔ حیدر نے ہنی کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اپنے جیسا سمجھا۔ نہیں میں تو کچے میں بھی نہیں جاؤں گا، تجھے شریف سمجھتے کچے کی آفر کروا دی۔ حیدر نے جس انداز سے کہا دونوں کا کہکہ بلند ہوا۔ بہت بےغیرت ہے، ہنی نے کہا۔ ایان اپنی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ لنچ کر رہا تھا، آج بہت مشکل سے ردا ہاتھ آئی تھی۔ ردا میری جان، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، مجھے ہے، لیکن جو تم کہہ رہے وہ کیسے کروں، وہ بھی شادی سے پہلے؟ ردا نے کہا۔ تو کیا ہوا، شادی میں ابھی ٹائم ہے، میں تب تک ترستا رہوں؟ تمہارے گھر والے مانتے بھی نہیں، پتہ نہیں کب بتاؤ گی تمہیں اعتبار نہیں تو الگ بات ہے۔ نے چالاکی سے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ ردا نے تڑپ کے کہا اب تم ناراض مت ہو پلیز۔ تو کیا ہوں؟ ایان نے کہا پلیز یار سمجھو۔ ایان کیا سمجھوں بیٹا رہوں ترستا رہوں؟ ردا نے ہتھیار ڈالتے کہا اچھا ٹھیک ہے ناراض مت ہو، اور سر جھکا گئی۔ چلو پھر۔ ایان نے کہا لفظوں کا کھلاڑی تھا یہ، مچھلی بھی جال میں پھنس گئی آخر۔ ہیرا کنول نے جینس خریدی۔ ہیرا کو چٹکی کٹی۔ کیا تکلیف ہو رہی ہے وہ دیکھ، لڑکا گندے گندے اشارے کر رہا ہے۔ ردا نے ایک دکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہاں؟ وہ وائٹ شرٹ والا؟ ہاں۔ ردا نے کہا ذرا ساتھ آؤ۔ ہیرا نے شاپر کنول کو پکڑائے اور دونوں جلدی لڑکے کے پاس آئی جو انہیں دیکھ کے بدتمیزی نکال رہا تھا۔ ہیرا نے آؤ دیکھا نہ تھا رکھ کے ایک پنچ مارا۔ اب ہیرا نے لڑکے کا کالر پکڑتے ہوئے کہا باجی۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا اب باجی تب تیری کیا لگتی تھی جو گندے اشارے کیے؟ ہیرا نے کہا ہاں بتاؤ۔ کنول نے بڑھ چڑھ کے کہا سوری چھوڑے اب نہیں کروں گا، کر کے دکھاؤ اب۔ جانے دے ہیرا، چھوڑ دا، فقر بچہ ہے، ڈر گیا، کنول نے کہا اور ہیرا کو پکڑتی باہر آ گئی۔ احمد آپ جہاں کہو گے ہم آ جائیں گے، ہماری فکر مت کرو، نور بیگم نے کہا۔ شکریہ نور، میں چاہتا تھا کہ حویلی نکاح کیا جائے، گاؤں میں ہے تو اعتراض نہ ہو کسی کو، یہاں سب خوش ہیں، سوچا آپ سب کی بھی سنی جائے۔ احمد صاحب نے کہا ہم بھی خوش ہیں اس فیصلے سے، اب ہم ہر جگہ آپ کے ساتھ ہیں بھائی، بس جمعے کو انتظار رہے گا۔ جی مجھے بھی موقع ملا میکے جانے کا۔ نور بیگم ہنسی، ورنہ تو کوئی نہ جائے گاؤں، بس نور ایسے ہی ہے، اصل تو ہماری گاؤں ہی ہے، چاہے جتنے بھی پل گھوماؤ۔ اما نے کہا میں بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے وہاں سے نکلا اور وقت کا تقاضا بھی تھا کہ آگے نکلا جائے۔ بالکل بھائی، اب جمعے کو ملاقات ہوتی۔ نور نے کہا جلدی کرو، تم سب کب سے کہہ رہا ہوں آج جانا بہت ضروری ہے۔ احمد صاحب نوکروں سے سامان رکھواتے ہوئے ازمیر کو بولتے جا رہے تھے بابا جان جب یہ گھر اتنا بڑا ہے بآسانی 200 بندہ سما جاتا ہے تو گاؤں جانے کی کیا ضرورت؟ عزو نے کہا بیٹا جی میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، حویلی میں اماں جان کی وفات کی بات چھوڑ دی، وہ بھی تم لوگوں کے لیے کہ کچھ بن جاؤ، مگر تمہیں ابو بننے کا زیادہ شوق تھا، ورنہ تمہاری بھی حویلی میں ہوتی شادی۔ میں اپنی اصل نہیں بھول سکتا، اب بات سمجھ میں آ چکی ہے تو کام کر لو تھوڑا، یا بیوی چوگے ہو۔ بابا جان اب انسلٹ تو نہ کریں، عزو نے منہ بسوڑتے کہا۔ موٹو نہیں جا رہی ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں، مجھے رات کو آئے گی، ہاسپٹل سے چھٹی نہیں ملی، ہفتے کو اس نے بڑی کیمپ میں میڈیکل ڈیوٹی دینی ہے، باقی ڈاکٹرز تو جمعرات کو ہی جا رہے ہیں، اس لیے اس نے کہا کہ جمعے کو نکاح کے بعد کنول کے ساتھ آگے چلی جائے گی اور اس کے کام کا آج بھی نہیں ہوگا، ایک دن کی لیو ملی ہے۔ احمد صاحب اسے تفصیل سے بتاتے اندر آئے۔ آپ پہلے جا کے انتظامات دیکھ لیں اور حویلی کا ایک حصہ لڑکوں والوں کے لیے تیار ٹھیک کروا دینا، وہ جمعرات کو آ جائیں گے، ان کے رہنے کے انتظامات میں کوئی کمی نہ آئے، سمجھے؟ جی بابا جان، آپ کو شکایت نہیں ہوگی، میری موٹو کا کام ہے، ازمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیرا اپنے ہی کنوینس پہ آئے گی؟ عزو نے پوچھا۔ جی بیٹا جی، آگے بھی جانا اس نے، باقی ڈاکٹر جو جا رہے ہیں وہ ہاسپٹل کے تھرو جا رہے ہیں، نکاح کی وجہ سے اب باقی تو نہیں روک سکتے، تو ہیرا نے خود ہی کہا کہ خود آ جائے گی۔ کنول ساتھ ہوگی، تم اپنی بیوی کا دیکھو سمجھا کے لانا، کوئی اسٹار پلس اس کے دماغ میں نہ پڑے ہو۔ ہاں اچھا جی، عزو نے کہا۔ ہنی او ہنی گیو می منی۔ ہنی حیدر جو ہنی کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا اچانک ٹوک کے کہا
کیوں تیرا کریڈٹ کارڈ انکل نے لے لیا؟ ہنی نے کہا ان کی ایم ڈال کے حیدر کا کارڈ لے۔ حیدر نے کہا تو میرے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ بھابھی کے لیے گفٹ لینا ہے۔ حیدر نے کہا تو اپنے پیسے سے لے، برکت ملے گی۔ ہنی نے کہا تو نے لیا اپنی وائف کے لیے؟ نہیں نا، تو یہ بھی میں دوں وائف تیری کہ میری بن رہی ہے؟ آنٹی نے کہا تمہاری طرف سے لے لوں، تمہیں لڑکی کی شاپنگ کا کچھ نہیں پتا۔ حیدر نے کہا اچھا جناب، تو کیا لیں گے آپ میری وائف کے لیے؟ ہنی نے کہا ڈائمنڈ سیٹ۔ حیدر نے کہا اچھا، بہت اچھا۔ ہنی نے سر ہلاتے ہوئے کہا ابھی سے ڈائمنڈ، بعد میں مجھے تارے توڑ کے لانے پڑیں گے، لانے پہ لگائے گی، تبھی تم لا کے دینا۔ لے نکاح بھی میں کر لوں؟ حیدر نے منہ بناتے کہا کر لے۔ ہنی نے کہا شرم نہ آئی ہے لڑکے؟ حیدر نے لڑاکی عورت کی طرح کہا ہاں ہاں معافی، چلو چلو پوری شاپ لے لو، لڑو مت انکل۔ ہنی نے ہاتھ جوڑتے کہا چلو۔ حیدر نے چلتے کہا اور ایک دم رک کے کہا انکل ابے رک گھابڑ۔ ہنی جو بھاگ گیا تھا حیدر کے، اس کے پیچھے بھاگ گیا۔ ہیرا سر پکڑ کر اسٹاف روم میں بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہیرا، چپ بیٹھی ہو؟ بولنا، کنول نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ گلا خراب، ہیرا مردانہ آواز میں بولی۔ کنول ایک دم اٹھ کے ہیرا طرف مڑی۔ ہاں ہاں کیا کل نے کہا ہے تیرا؟ اور آدمی والی آواز۔ ہاں ہاں ہنس لے ہیرا نے کہا کل مولوی جی کو کیا کہوں گی، قبول ہے؟ کنول مردانہ آواز نکالتی ہوئی بولی۔ کنول کی بچی نہ تنگ کر، ہیرا نے کہا بندے کے سامنے خاموش رہی، تیری آواز سن کے نکاح چھوڑ کے بھاگتا ہو۔ ہاں ہاں مر سے نکاح ہو رہا ہے۔ ہاں ہاں کنول ہنستی گر رہی تھی۔ دفعہ ہو رہا، تیار ہی نکلنا ہے اور بات مت کرنا مجھ سے، دشمن کہیں کی، ہیرا نے کہا اور اڑ گئی۔ ہاں ہاں سچ کہہ رہی ہوں، بولنا مت، میں بولوں گی، ہیرا نے دروازے کے پاس رک کے کہا۔ کیا آئی لو یو مردانہ آواز میں کنول نے کہا۔ ہیرا نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا پین کنول کو دے مارا۔ دفعہ ہو کنول، اور کنول ہنستی بیٹھ گئی۔ ایانا پلیز تماشا بند کرو۔ نور بیگم نے کہا تمہارے بھائی کا نکاح اور تم جا رہے ہو؟ ہاں مجھے کام ہے، میری میٹنگ ہے بہت ضروری، جسے میں کسی صورت میں سے نہیں کر سکتا ہے۔ آنے پیکنگ کرتے ہوئے کہا تو اسلام آباد تو جا رہے ہو، نکاح پہ آ جاؤ۔ ہنی نے کہا ایان پیکنگ چھوڑ کے ہنی کے پاس ہے۔ جان میں کوشش کروں گا آ جاؤں، اگر نہ آیا گیا تو پلیز ناراض مت ہونا، تم سمجھ سکتے ہو مجھے۔ ایان نے ہنی کو گلے لگاتے کہا بھائی کوشش کرنا تمہارے بغیر دل نہیں کرے گا۔ ہنی نے زور سے گلے لگتے کہا شور۔ تم دونوں بھائیوں نے بات ختم کر دی؟ نور نے خفا ہوتے کہا امو جان میری جان آ جائے گا بھائی، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئے، وہ بھی ہنی کے نکاح پہ، ایسے ہی تنگ کر رہا ہے آپ کو۔ ہنی نے ماں کو گلے لگاتے کہا ایان بھی مسکراتا آ گیا، بالکل، آخر ہنی مجھے نام کرنے جا رہا ہے۔ ایان نے کہا میری بہو کو کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ نور نے کہا مجھ نام کرنے جا رہا ہے۔ ہاں ایان نے کہا میری بہو کو کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ لو جی بیٹوں سے پیاری بہو ہو گئی۔ ایان نے کہا ہنی چل تو بھی میرے ساتھ، ہماری ماں ہماری ساس بن رہی ہے۔ ایان نے ہنی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا ہٹو، ماں کے لیے سب ایک ہوتے۔ نور بیگم نے دونوں کو گلے لگاتے کہا میری کوئی بیٹی نہیں، تم دونوں کی وائف ہی میری بیٹیاں ہوں گی، سمجھ آئی جی؟ دونوں نے ایک زبان کہا۔ آگے بڑھاتی پیچھے دولہے راجا گوری مت کھول دروازہ، کھا جائے گا تجھے دولہے راجا۔ حیدر اونچی آواز میں گانا گا رہا تھا۔ یہ کیا ہے ہوئے؟ ہنی نے کہا سانگ، یہ گانا ہے یا اگلے بندے کو وارننگ؟ اور یہ بتانا ذرا کہ تو دوست میرا ہے یا اس کا؟ ہنی نے کہا اف۔ حیدر نے دل پہ ہاتھ رکھتے گرنے کی اداکاری کی۔ ابھی سے جوڑوں کے غلام، اف مجھے مار دو، قتل کر دو، خون کر دو، دوست نہ رہا۔ حیدر نے لیٹ کے ایکٹنگ کی۔ تو اب چول نہ ہے کہ پیدائشی ہے، مجھے اب پتہ لگ رہا ہے۔ ہنی نے کہا پتہ لگا؟ حیدر نے تھوڑا اٹھتے ہوئے کہا چل اٹھ، گاڑی چلا۔ کیوں تنوں کیے تمہیں کیا؟ حیدر نے کہا میرا نکاح ہے، جاؤ اٹھ چلا۔ شاباش، ٹائم ہو گیا نکلنے کا۔ شاباش نہیں تو کوئی آ کے آپ کو فقیر سمجھ کے 2 روپیز دے کے 2 روپے والی کر جائے گا، روڈ پہ لیٹے ہو۔ اوہ ہٹو، 2 روپیز والا تیرا منہ ہے ہوں، تیرا اسپیشل دن تبھی بخش رہا ہوں، کیا یاد کرے گا؟ چل۔ ہنی ہنستا چل پڑا۔ رات کے 8 بجے جب وہ لوگ حویلی داخل ہوئے، احمد صاحب اور ازمینی گیٹ پر ہی کھڑے تھے۔ نور بیگم کے اترتے ہی وہ آگے بڑھے اور نور کو ساتھ لگا کے سر پہ پیار کیا۔ ہنی اور حیدر پیچھے کھڑے تھے۔ ازمین نے آگے بڑھ کر دونوں کو باری باری گلے لگائے۔ نور بیگم نے ہنی کو آگے کرتے کہا یہ آپ کا بیٹا راکن، جسے ہم ہنی کہتے ہیں۔ احمد صاحب نے راکن کو دیکھا، اونچا لمبا ہینڈسم سا، راکن انہیں بہت پسند آیا۔ السلام علیکم انکل، ہنی نے آگے بڑھ کے گلے لگتے کہا۔ وعلیکم السلام شہزادے، انکل ہی بابا کہنا ہے، احمد صاحب نے کہا۔ اور سب خیریت؟ ایان کدھر ہے؟ وہ کل تک آئے گا، کام میں مصروف، نور نے کہا۔ ازمین نے آگے بڑھتے ہوئے
کہا میں آپ کا اکلوتا سالا۔ ہنی نے مسکرا کے ازمیر کو دیکھا، سانولا سا ہینڈسم لڑکا تھا، اور حیدر نے کہا میں ہنی کا اکلوتا دوست۔ ان دونوں کے انداز پہ سب ہنسے۔ آؤ سب میں آپ لوگوں کے روم دکھا دوں، فریش ہو جاؤ آپ لوگ۔ احمد ازمیر انہیں لے کر اندر آ گئے۔ یہ گاؤں اسلام آباد سے تھوڑا آگے تھا۔ پہاڑوں کے درمیان خوبصورت سی حویلی سب کو بہت پسند آئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے روم میں گئے تھے۔ احمد صاحب ہنی کے روم میں آ گئے۔ انکل اوہ سوری بابا، مجھے بلا لیتے۔ ہنی نے احمد صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، کیوں میں اپنے بیٹے سے ملنے نہیں آ سکتے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں بابا، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں اور بلوا سکتے ہیں۔ ہنی بولا بیٹا میں آپ سے کچھ پوچھنا آیا تھا، اب آپ یہ نکاح اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ میرا مطلب کوئی زور زبردستی نہیں۔ نہیں انکل نہیں، سوری بابا، مجھے اماں کی خوشی عزیز ہے اور مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی۔ اماں کی پسند میری پسند، بس میں شادی سیٹل ہو کر کرنا چاہتا تھا، باقی کوئی ایشو نہیں۔ ہنی نے احمد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا بیٹا میں ہیرا کو بہت نازوں سے پالا ہے، ہر خواہش پوری کی بچپن سے۔ میری ماں کے بچے بگڑ جاتے ہیں، ہیرا کو اس طرح پالا کہ کبھی ماں کی کمی نہیں ہونے دی۔ بس وہ ذرا غصے کی تیز، تمہیں دیکھ کے تسلی ہو گئی، بس کبھی غلطی ہو تو ہیرا سے تو اسے نظر انداز کر دینا۔ احمد صاحب نے ہاتھ جوڑتے کہا زندگی کا کچھ پتہ نہیں، بس میرے بات کبھی کمی نہ ہونے دینا۔ ارے ارے بابا، ہنی احمد کا ہاتھ پکڑتے گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹا بھی کہہ رہے اور ہاتھ بھی جوڑے، آپ کو حق ہے مار بھی سکتے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ احمد نے ہنی کو گلے لگا لیا۔ میں خوش قسمت ہوں جو تم جیسا بیٹا ملا۔ ازمیر اور حیدر کب سے ہنی کا سر کھا رہے تھے، اب تیار ہونے کی باری پر ہنی کا جینا مشکل کر دیا۔ تم دونوں دفعہ ہو، میں خود ہو جاؤں گا، مجھے نہیں جانا لگاؤں کے سالون، بعد میں ہنی کی بڑے شیدہ بنا ہوں۔ ہنی کی بات پہ حیدر نے کہا ہاں ہاں، یہ کالے ڈورے آنکھوں میں سرمے سے بڑی آنکھیں، تیل سے سیٹ کیے بال، اور ازمیر نے کہا بیچ کی مانگ، ہاں سوچو۔ حیدر نے کہا ہنی نے تصور میں سوتے جھوٹ ریلی استغفر اللہ، گیٹ لاس فرام ہیئر یو بوتھ آف یو۔ ہنی چلایا۔ حیدر کو کپڑے پکڑواتا واش روم چلا گیا۔ ازو ہنی سے باتیں کرنے لگا، ہنی میری شلوار میں آزار بند نہیں ہے، ازمیر لا دو شاید گھر آ گیا۔ ہاں ہاں یہ لے میری بیلٹ باندھ لے۔ ہنی نے اپنی بیلٹ پھینکتے کہا اگر یہ نہیں تو جا ازمیر پتے لا دے اسے۔ ہاں ہاں اوہے کیوں میری عزت گاؤں میں نیلام کرنی؟ حیدر نے کہا کیوں، مجھے تو بہت کچے کے آئیڈیا دیے، چل شاباش کچا پہن لے۔ بہت خوبصورت لگے گا قمیص کے نیچے کچا۔ ہاں ہنی کہتا ازمیر کے ساتھ باہر نکل گیا۔ حیدر دانت کھچکچا کر رہ گیا۔ حویلی کا یہ حصہ لگتا جب مہمان ٹھہرے تھے۔ ہیرا رات کو 2 بجے حویلی پہنچی، آتے بابا سے مل کے سو گئی۔ گلے میں درد کی وجہ سے بخار سا لگ رہا تھا اور ڈرائیو کرنے سے جسم میں درد، اس لیے سو گئی۔ 12 کے قریب کام والی اٹھا کے گئی کہ تیار ہو جاؤ ناشتہ کر لیں۔ پارلر والی آ گئی شہر سے، جو بابا نے خاص اس کے لیے بلائی تھی۔ ہیرا اٹھی، کنول واش روم سے نکل کے بال بنا رہی تھی۔ ہیرا اٹھ کے مرر تک گئی۔ ہیرا چیخی، کیا ہوا؟ کنول ایک جھٹکے سے اس کے پاس آئی۔ ہیرا اس کی طرف مڑی اور ہنسی کا فوارہ منہ سے نکلا۔ ہیرا کی آنکھ سو چکی تھی، شاید کوئی جانور کاٹ گیا تھا۔ اوہ یہ کیا؟ کنول نے کہا کوئی چوٹی کاٹ گئی شاید، یار نکاح ہے ابھی اور کوئی ایسی میڈیسن بھی نہیں جو دستی سوجن کم کرے۔ چیخ کی آواز سن کر احمد صاحب آئے، ساتھ ہی پریشان نور بیگم جو نکاح کا جوڑا دینے آئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ہیرا مڑی دیا، بابا دیکھو یہ کیا ہو گیا؟ ہیرا کی ایک آنکھ تقریباً بند ہونے کو تھی۔ بیٹا شاید کچھ کاٹ گیا، اپنے کام میں کیا کروں گی؟ ہیرا تقریباً روئی۔ بیٹا گھونگھٹ نکالو، دکھانا مت چہرہ، نور بیگم نے کہا۔ اور تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ آنٹی گلا پرسوں سے خراب تھا، کل بیٹھ گیا۔ ہیرا نے کہا میڈیسن لی؟ احمد نے پوچھا ہے جی، ہیرا بولی۔ چلو تیار ہو جاؤ، گھونگھٹ نکال لینا، رونا نہیں ہے اوکے؟ جی آنٹی، ہیرا نے سر جھکا دیا۔ ازمیر ہیرا سے ملنے کمرے میں آیا تو ہیرا کو دیکھے ہنستا بیڈ پر کنول کے پاس گر گیا اور کنول نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ تو ہیرا کم مکھی لگ رہی ہے، آگے کم بڑی آنکھیں تھی جو سجا بھی لی۔ ازو ہنستے ہوئے بولا۔ ہیرا بس ناک پھلا کے بیٹھ گئی۔ اب تصویر کیسے کھنچواؤ گے؟ ازو نے کہا پلیز فوٹوگرافر کو واپس بھیج دو۔ ہیرا نے کہا جانو مت کلک کروانا پکس تو، لیکن ہم تو کروانے دیں گے۔ ازو کوئی نہیں منع کرنا، کنول بولی۔ جانو مت کلک کرواؤ پکس تو، لیکن ہمیں تو کروانے دو۔ ازو کوئی نہیں منع کرنا، کنول بولی۔ تو گھونگھٹ میں رہ، ہم کہہ دیں گے کہ دلہن شرمیلی ہے، پردہ کرتی ہے۔ ازو کو بھی ترس آئی، نکاح تھا اور وہ بیمار۔ ٹینشن نہ لے، سن تیرا دلہا بہت ہینڈسم ہے یار، یہ دیکھ۔ ازو نے اپنے ساتھ لی سیلفی دکھائی۔ کنول نے پکڑا فون
ہاں وہ ہیرو لگتا ہے، لگنا کیا ہیرو ہی ہے، مجھے تو دیکھ بھی نہیں رہا، ہیرا چلائی مجھے تو دکھ بھی نہیں رہا، تو رات کو دیکھی کنول نے مکھی اڑائی، دکھا دو ازو نے کہا، ابھی دکھانے لگا تھا، ساتھ ہی بیوٹیشن آ گیا ازو، اور ازو بھی تیاری کرنے نکل پڑا، کنول بھی کپڑے پکڑے بھاگی، وہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی ایوری کلر کے لہنگے میں، جس کے نیچے لگے کینکن سے اور گھیردار بنا رہی تھی، لہنگے میں سلور اور رائل بلو کام تھے، تیار ہونے کے بعد سوجی آنکھیں باوجود بے حد حسین لگ رہی تھی، دوپٹے کے سیٹ کرنے کے بعد ایک شانے پر بلو شال رکھ دی جس پر جگہ جگہ کام ہوا تھا، آخر میں اس پر سلور گلیٹر لگا نیٹ کا دوپٹہ اڑا دیا جو ازو بھی دیکھ کے گیا تھا، اسی طرح نظر آ تو رہی تھی مگر سوجن وغیرہ نہیں، کیونکہ گلیٹر بہت لگا تھا جو اپنی چمک دکھا رہا تھا، ماشاءاللہ۔ احمد صاحب نے اسے دیکھتے کہا، میری بٹو تو آج ہور لگ رہی ہے، تمہاری ماں ہوتی تو آج کا دن تمہیں بلائے لیتی نہ تکتی۔ بابا جانی ہیرا نے روحان سی ہو کر گلے لگتے کہا، بابا کی جان رو رہی، بس آج سکون ہو گیا مجھے، میری بیٹی نصیب ہو لی، اللہ تمہیں بہت دے، سدا سکھی رہو۔ احمد صاحب نے کہا، بڑھ کر نہیں دیکھ رہے تھے، ماشاءاللہ میری بیٹی شہزادی لگ رہی ہے، نور نے اندر آتے کہا۔ سوجن بھی نظر بٹو کے طور پہ ہوئی تاکہ نظر نہ لگے، کنول نے کہا۔ ازو نے اندر آتے کہا، مولوی صاحب آ گئے، آ جائے بابا۔ اچھا بیٹا، اور ساتھ ہی وہ سب نکل گئے۔ ہنی بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، ساتھ بلیک اسپیڈرز لگائے، نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا، پورا گاؤں دلہن بنا جگمگ کر رہا تھا، سب لوگ احمد کے داماد کو دیکھنے آ رہے تھے جو دکھتا ہیرا کی قسمت پر رشک کرتا۔ ہنی کو ازمیر نے اسٹیج پر بٹھایا، حیدر بھی ساتھ تھا، حیدر نے ہنی کے کان میں کہا، ہنی کہیں سے لگ نہیں رہا گاؤں میں نکاح ہو رہا ہے، ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں یہاں کافی ترقی ہوئی ہے، چلو تمہارا سسرال تو کم سے کم بیکورڈ نہیں ہے، حیدر نے کہا، ساتھ ہی مولوی صاحب نے آنے پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور نکاح شروع ہوا۔ ہیرا اور ہنی کے نکاح قبول کرنے پر سب طرف مبارکباد کا شور بلند ہوا، نکاح سائن کرتے ہوئے دونوں نفوس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا، شاید یہ خدا کی طرف سے تھا جو دونوں ایک خوبصورت رشتے میں بنا دیکھے بن گئے تھے، لیکن آنے والا وقت پیار بھی ڈالتا تو زخم بھی بہت خوب دیتا، باقی اللہ کے راز، اللہ جانے کس کے دل میں محبت کب ڈال دے اور کب نفرت۔ نکاح کے ہوتے ہی ہیرا کو ہنی کے ساتھ بٹھانے کے لیے باہر لائے، ہیرا مشکل سے ایک آنکھ سے دیکھتی قدم رکھ رہی تھی جو کین کی وجہ سے مشکل میں ڈال رہا تھا، اوپر سے سب لائٹس آف کر دی گئی، بس ہیرا اور ہنی پر مختلف لائٹس۔ ہیرا، کیا ہے، میں بندہ ہوں تیرا جو مجھے پکڑ کے چل رہی ہے، کنول بری یار نظر نہیں آ رہا نیٹ کی وجہ سے، اور یہ کین بار بار شوز میں آ رہی ہے، چپ رہو، مووی بن رہی ہے، کنول نے کہا۔ ہنی ہیرا کو آتے دیکھے اٹھ کھڑا ہوا، ہیرا مشکل سے چلتی کنول کے سہارے سے اسٹیج تک آئی، اسٹیج کا اسٹیپ تھوڑا چھوٹا تھا جو کہ اس کے لہنگے کے ساتھ اوپر چڑھنے کے لیے ناکافی پڑ رہا تھا، ہیرا رک گئی، کوشش کی چڑھنے کی لیکن واپس اتر گئی، حیدر جو کھڑا تھا پوچھنے لگا، کیا ہوا، اسٹیپ چھوٹا ہے، اوپر نہیں جایا جائے گا؟ ہیرا سے کنول نے نور بیگم اور حیدر کو دیکھتے ہوئے کہا، تو اب نور بیگم پریشان ہوئی، حیدر نے ہنی کو دیکھا اور اشارہ کیا، ہنی نے اشارہ سمجھتے آنکھ دکھائی، نو آنٹی، ہنی کو بلا لیں، اتنی جم کام آنی، حیدر نے نور کے کان میں گھستے کہا۔ ہنی آنٹی نے بھی اشارہ کیا، لائٹس آف کی وجہ سے کوئی ان کے اشارے دیکھ نہیں پایا، ہنی نے کندھے اچکائے، نکاح کے دن کمر توڑوائے گا میری حیدر، اور اسٹیج سے اترا، ہیرا کے پاس آ کے رک گیا، ہیرا نے ہنی کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے دل دھڑکنا بھول گیا، ہنی آگے بڑھا اور گڑیا کی طرح اٹھا لیا، سیٹیاں ہر طرف بجانے لگے، فوٹوگرافر بھی حرکت میں آ گیا، ہنی چلنے لگا تو ساتھ ہی لائٹس جو ان پر تھی وہ بھی آف، ہیرا نے گھبرا کے ہنی کے سینے سے کالر پکڑا، ایک دم سونگ لگا اور بلو لائٹس ان پر پڑی، جنم 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 ساتھ چلنا یوں ہی، قسم تمہیں قسم آگے ملنا یہی، ایک جاں ہے بھلے دو بدن ہو جدا، میری ہو کے ہمیشہ ہی رہنا، کبھی نہ کہنا الوداع، میری صبح ہو تمہیں تم درد ہو تمہیں آرام ہو، میری دعاؤں سے آتی ہے بس یہ صدا، میری ہو کے ہمیشہ ہی رہنا، کبھی نہ کہنا۔ یا تو میں نے بکواس ہی ہے، خیر چھوڑے۔ ہنی ہیرا کے لیے اسٹیج پر آیا، نور بیگم اور
کنول نے آگے سے لہنگا آگے کیا تاکہ ہنی آ سکے. ہنی نے اسے اتارا تو ہنی کو عجیب سی فیلنگ آئی. پہلے کبھی کسی لڑکی سے اتنا قریب تو دور بے وجہ بات بھی نہیں کی، اور سب موٹی کہہ رہی تھی تو آرام سے اٹھا لی گئی تھی. کپڑوں کا ہی وزن تھا. ہنی ہیرا کا چہرہ چھپے ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ پایا. السلام علیکم ہنی نے کہا. ہیرا نے سر ہلا کے جواب دیا. ہیرا پریشان آواز جنوں والی ہو چکی تھی. آپ اتنی گرم کیوں ہو رہی ہے؟ بخار ہے کہ؟ ہیرا نے پھر سر ہلا دیا. ہنی کو عجیب لگا. جواب تو دے. پھر ہنی لوگوں کے آنے پر ان کے ساتھ مصروف ہو گیا. رات 12 بجے وہ لوگ فری ہوئے. اب اسٹیج سے اترنے کی باری پہ. ہیرا پریشان کنول کو دیکھا. کنول نے جب دیکھا تو ہنی کو کہا جیجو اب آپ ہی اپنی وائف کو اندر چھوڑ کے آئے. مجھے بھی لگ رہا ہے یہ انقریب بے ہوش ہی نہ ہو جائے جیسے ہل رہی ہے. اور ہنی ہیرا کو گود میں اٹھایا اور اندر لے آیا. اندر آتے کنول نے گائیڈ کیا روم اور اندر آ کے اسے اتارا. کوئی ڈاکٹر ہے تو دکھا کے دوا کھا لیں. بخار زیادہ ہے آپ کو؟ جی. ہیرا نہیں کہہ پائی. ہنی چونکا. آواز کو کیا ہوا؟ گلا خراب ہے تبھی بخار بھی؟ ہیرا نے کہا. وہ تو آپ آرام کریں. ہنی نے غور سے اسے دیکھا تو ہیرا نے دوپٹہ آگے کیا کہیں اتارنے دیں. نظر صاف تو نہیں مگر اتنا. ہنی مڑا اور چل پڑا اور دروازے کے پاس آ کے رکا. سنو اچھی لگ رہی ہو. اور چلا گیا. ہیرا شرم سے سر جھکا گیا. رات ہنی لیٹا تو اپنی ہی کیفے سے حیران تھا. ہیرا کو سوچنا اس کے لیے پریشان ہونا یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں تو ابھی تک اسے دیکھا تک نہیں. تو یہ سب ہنی تو پاگل ہو رہا ہے. اگر ہوئے بھی تو یہ کون سی غیر ہے بیوی ہے تمہاری؟ خود سے باتیں کرتا مسکراتا سونے لگا. ادھر ہیرا ہنی کو دل دے بیٹھی. نیند دونوں کو کہاں آنی تھی. آج اور حیدر پیزا کھا رہے تھے. حیدر کے پاس بلی گزری. حیدر سائڈ پر ہوا. کیا ہوا؟ بلی سے ڈرتے نہیں؟ بس بلی کو دیکھ کے مجھے کچھ ہوتا پتہ نہیں. ڈر تو مجھے بس کتے سے لگتا ہے. کون 14 ٹیکے لگوائے؟ ازو ہنسا. تجھے پتہ مجھے کس سے لگتا ہے؟ ازو نے کہا. تینوں میں کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی. کتے بلیاں تو ایویں ہیں. اصل ڈر تو بیوی جگاتی. بیوی بھائی بڑا ڈر لگتا ہے. ازو اور حیدر ہنسے. ساتھ ہی ایک ہوسٹ انٹرویو لینے آیا. آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں اگر آپ کو 1 کروڑ دیا جائے اپنی بیوی کو چھوڑ دیں گی؟ سوال پر جہاں حیدر ہنسا وہیں بوتل پیتے ازو کو اچھا لگا. بھائی میں بہت پیار کرتا اپنی بیوی سے. میں نہیں چھوڑوں گا. اس پر اینکر نے کہا یہ ہوتے ہیں خوش قسمت لوگ ہیں. اینکر نے کیمرہ بند کیا تو ازو نے کہا آفر ہے ابھی بیوی لے جاؤ. اینکر بھی ہنسا. کیمرے میں کہیں ابے گھر سے نکلوانا ہے کیا؟ ازو نے کیمرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. حیدر اور اینکر کا کہکا بلند سا. ازو بھی شامل. عشق تم کرو نبھا کر میں دکھاؤں گا. صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیرا اور کنول نکل پڑے. اسلام آباد سے آگے گاؤں تھا. وہاں سے کوئی 1 گھنٹے کا راستہ مری کا تھا. مری کا جو رش کی وجہ سے 2 گھنٹے میں طے ہوتا ہے. ان دونوں کو 8 بجے جوائن کرنا تھا. ہیرا جب نکلے تو نور احمد صاحب آ کے رکے. تم خوش ہو بٹو؟ جی بابا جان آپ خوش تو میں بھی خوش. ہیرا نے بھی کہا بیٹا ہنی سے مل کر تو تھوڑا سا ڈر تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا. رات میں آیا تھا اسے لے کے تمہارے پاس مگر تم سو چکی تھی تو مجھے ہنی نے منع کر دیا. وہ تمہارے لیے گفٹ لایا تھا. یہ رہی تمہاری امانت. پاپا نے اسے 2 گفٹ بیگ پکڑاتے کہا. ہیرا نے پکڑا اور ساتھ ہی کنول کو آواز دے کے گاڑی میں بیٹھ گئی. بٹو گاڑی دھیان سے چلانا ہے. احمد نے کہا. اوورٹیک مت کرنا. دیر سے پہنچ جاؤ وہ بہتر ہے. اپنا دھیان رکھنا اور ایسے ہی مار کٹائی مت شروع کرنا. کنول بیٹا تم بھی سن لو. جی انکل کنول نیند میں بولی اور ہیرا نے بسم اللہ پڑھ کے گاڑی سٹارٹ کی اور چل دی. اچھا احمد اب مجھے اجازت ہے. ہماری بیٹی آپ کے پاس اب امانت ہے. ہنی پرسوں جا رہا ہے اپنی اسٹڈی کے لیے. اس کے آتی ہم اپنی بیٹی کو لے جائیں گے. نور نے احمد کو کہا. ہنی ادھر ادھر ہیرا کو دیکھ رہا تھا. ہماری بیٹی کہاں ہے؟ ہم مل کے جائیں. ہنی کی بات آخر نور بیگم کے لبوں سے ادا ہوئی. وہ ہاسپٹل چلی گئی صبح کنول کے ساتھ. احمد نے کہا ایان بیٹا نہیں آیا سب خیر ہے نا؟ یہ سن کے ہنی کو مایوسی اور ساتھ پریشانی بھی کہ اتنی صبح ہاسپٹل کیوں؟ جی بس کام میں نہیں آ سکا. نور نے کہا اور احمد نے آگے بڑھ کے ہنی کو گلے لگا. بیٹا سب آپ کا اپنا ہے. جب دل چاہو آنا. اور بیٹا کہا نہیں مانا بھی ہے. یہ چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے. انکار مت کرنا. کہتے انہوں نے نیو اسپورٹس کار کے پیپرز پکڑائے. نہیں بابا میں یہ نہیں لے سکتا. ہنی نے کہا. اب بابا کہتے ہو انکار کرو گے؟ رکھو یہ انکار نہیں ہے. احمد نے ڈانٹا. جی بابا. ہنی نے کہا اور حیدر کو انکل نے تحفے تحائف دیے. کار تمہیں لاہور میں مل جائے گی. جی. نور بیگم نے مسکراتے کہا. اب اجازت بھائی. ہیرا کو پیار دینا. ہیرا ڈرائیو کرتے مسلسل ہنی کو سوچ رہی تھی. کنول اب جاگ چکی تھی. ہیرا کیا سوچ رہے کنول؟ پیار کیسا ہوتا ہے؟ اس بات پہ کنول نے حیران ہیرا کو دیکھا. بچپن سے ساتھ تھی. ہیرا کبھی ان چکروں میں نہیں پڑی. اب اچانک پیار. اوہ کل نکاح ہوا آج پیار ہو گیا جناب کو. کنول بولی. ویسے ہی پوچھ رہی ہوں. ہیرا مسکرائی. اوئے ہوئے ویسے ہی نہیں ہنی سے ہوا. لو بنتا بھی ہے یار. ہے ہی ایسا. اور شوہر ہے تیرا. بنتا ہے بھائی. ہیرا نے کچھ نہیں کہا. مسکرا دی. گفٹس کھولے؟ نہیں پیچھے پڑے ہیں. کھول کے دیکھوں گی رات کو. ابھی کھول کیا پتا لو لیٹر ہو. یار 6 بجے آف ہوگا. رات کھول لیں گے. اچھا. موبائل
ایان میٹنگ سے فارغ ہو کے روم میں لیٹا تھا. لیٹے لیٹے موبائل پر مری ویدر کی فورکاسٹ دیکھی. پرسوں صبح فال کی فورکاسٹ دیکھ کے اڑ گیا. چل بیٹا انجوائے مارتے اب. اور روم سے چیک آؤٹ کر گیا. رات ڈیوٹی سے فارغ ہو کے کنول اور وہ روم میں آ کے گفٹس کھولنے لگے. چاکلیٹ، پرفیوم، ڈیکوریشن پیس، ایک ہنی کے وکس کا چھوٹا سا فریم. ایک باکس کنول نے پکڑایا. یہ رکھو میرے ڈائمنڈ کے لیے ایک چھوٹا سا ڈائمنڈ. جب گفٹ کھولا تو اندر ایچ اور آر کا نیکلس، ساتھ رنگ اور بریسلیٹ، چھوٹا سا مگر بے حد نفیس. کنول نے کہا اوہ بھائی کا ٹیسٹ تو آؤٹ آف کلاس ہے. وہ الگ بات سب کچھ حیدر نے لے کر دیا تھا. ہیرا مسکرا دی اور چین اور دوسری چیزیں بھی ڈالنے لگی. دل کے قریب محسوس ہوئی دھڑکن، جیسے ہنی نے سرگوشی کی ہو. اچھی لگ رہی. چلو اب سونے دو مجھے، ہیرا نے اپنے ہی کیفے سے گھبرا کے کہا. اوہ ہو اب نیند کہانی. کنول چھیڑتی اڑ گئی اور اپنی بیڈ پر کمر میں لیٹ گئی. ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی. ہیرا بھی لیٹ کے ہنی کو سوچنے سو گئی. ایان مری آ کے ہوٹل لے کر گھوڑے کا بیچ کر سو رہا تھا. جب اٹھا تو بالکل ہلکی برف باری سٹارٹ ہو چکی تھی. واہ. ایان نے اپنی جیکٹ پہنی اور باہر نکل آیا. اکیلا گھومتا رہا. کھانا کھا کے واپس ہوٹل کے لیے نکلا. ہوٹل اوپر تھا. برف پڑ کے سخت سردی ہو چکی تھی. گزرگاہ پہ تو پاؤں پھسل رہے تھے. ایان دھیان سے اوپر چڑھتا جا رہا تھا جب ایک گاڑی پھسلتی اس کی طرف آئی. وہ جلدی سے سائڈ پر ہوا تو پاؤں پھسلا اور ایان سائڈ کی کھائی میں گرتا چلا گیا. ہنی اپنی پیکنگ پر آخری نظر ڈالتا سامان اٹھانے لگا. لندن اور یوکے میں ہی سے ہنی نے لندن کا انتخاب کیا. وہاں سیمسٹر سٹارٹ تھا تبھی جلدی میں ہی نکلنا پڑا. اس کی فلائٹ تھی. 1 گھنٹے میں نور بیگم کو ملتا. وہ گاڑی میں آ بیٹھا. ایئرپورٹ پہنچتے اس نے ایان کو کال کی مگر نو آنسر. چلو وہاں پہنچ کر کال کرتا، ہنی نے سوچا اور اپنی سیٹ پہ آ بیٹھا. حیدر کے حواسوں پر کنول چھائی ہوئی تھی. ہائے امی میرا کیا ہوئے گا؟ میری کھوپڑی میں وہ لڑکی سوار ہے. ہائے ہنی تم بھی چلا گیا، اس کا پتہ کہاں سے لوں؟ ہائے مینوں دل دا روگ لگ رہا. حیدر کبھی بیڈ پر لیٹتا، کبھی ادھر کبھی ادھر. آخر دھڑام بیڈ سے گر گیا. ہائے نی کڑی یہ کمر دا بھی روگ لا دتا. حیدر کمر پکڑتے زمین پر ہی لیٹ گیا. ردا کب سے لیٹی اپنی طبیعت کا سوچ رہی تھی جو دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی. ردا کی ماں نے ردا کو آواز دی. ردا بیٹا کیا ہوا تمہیں؟ دن بدن صحت گرتی جا رہی ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلو. ردا کے آنے پر اس کی اماں نے کہا جی اماں کل اسکول سے واپسی پر جاؤں گی، اور کمرے میں آ گئی. ایان کو کال ملے مگر اس کی طرف کوئی ہوتا تو اٹھاتا. جنوری کے وائل دن تھے. ہر طرف ٹھنڈ کا راج تھا. ہیرا بھی اسٹاف روم میں بیٹھی تھی. آج اس کی نائٹ شفٹ تھی. اچانک روبی اندر آئی. ڈاکٹر ہیرا ایمرجنسی ہے، کوئی بری طرح سے زخمی ہے، شاید پہاڑ سے گرا ہے. ہیرا جلدی سے الرٹ ہوئی. چلو جلدی اور کٹ ریڈی کرو. ہیرا ایمرجنسی میں گئی. وہاں ایک لڑکا بری طرح سے زخمی تھا. ہیرا نے چوٹ کا جائزہ لیا. زیادہ نہیں لگی. لوگوں نے گرتے دیکھ لیا تھا تب بھی بر وقت بچا لیا. چوٹیں زیادہ تر بازو میں لگی ہیں یا ٹانگ پر. ہیرا نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی اور نرس کو ضروری ہدایت دیتے روم سے آئی. ایان نے درد کی وجہ سے آنکھیں کھولی. اپنے آپ کو ہاسپٹل میں دیکھ کے یاد کرنے کی کوشش کی. پھر اچانک سب یاد آتا گیا. درد کی وجہ سے بول بھی نہیں پا رہا تھا. سسٹر روبی روم میں داخل ہوئی تو ایان کو ہوش میں دیکھ کے ہیرا کو بلانے لگی. ہیرا روم میں داخل ہوئی. کیسے ہیں آپ؟ بلیک جین پر پیچ کلر کا پول اوور پہنے، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے. وائٹ کوٹ زیادہ وائٹ تھا یا ہیرا؟ ایان اسے دیکھے گئے. اتنی گرل فرینڈ لگ چکا تھا مگر ہیرا کو دیکھ کے ایسا کبھی نہیں ہوا. درد کا احساس جو جاگا تھا وہ بھی بھول گیا. ہیلو. ہیرا نے کھوئے ہوئے ایان کے آگے ہاتھ لہرایا. کہیں درد تو نہیں؟ ایان کا ہاتھ بے اختیار دل تک گیا. ہیرا نے آگے بڑھ کے شرٹ ہٹا کے دیکھا. معمولی خراش تھی. سسٹر ان کا زخم صاف کر کے آئنٹمنٹ لگا دے. اور ہیرا فائل چیک کرتی باہر چلے گئی. ایان کو اس کے ٹھنڈے ہاتھ ابھی تک محسوس ہو رہے تھے. ایان نے سسٹر سے ہیرا کا نام پوچھا. سسٹر آگے بڑھ کے صاف کرنے لگی تو ایان نے منع کر دیا اور ہیرا کے ہاتھ کا لمس نہیں کھونا چاہتا تھا. درد کی وجہ سے سسٹر نے انجیکشن دے دیا. ایان نیند کی وادی میں اترتا گیا. تجھے سوچوں تو جینے کا ارادہ رقص کرتا ہے.
اگلے دن کنول کی ڈیوٹی تھی۔ کنول نے چیک اپ کیا، شام تک آپ جا سکتے ہیں، زیادہ گہری چوٹ نہیں۔ ہیرا کی بجائے کنول کو دیکھ کے ایان کا دل کٹا ہوا بے دلی سے لیٹا رہا۔ اپنے ایک دوست کو کال کی۔ شام کو ایان ڈسچارج ہوا۔ ایان نے اپنے دوست کو اسلام آباد سے بلا لیا تھا۔ اس کا ارادہ نہیں تھا ہیرا کا پتہ کیے بنا جائے۔ پورا ہفتہ وہ مری رہا۔ ہفتے بعد تھوڑا چلنے پھرنے قابل ہوا تو ہاسپٹل سے ہیرا کا پتہ لیا۔ ہیرا کا پیچھا کرتا چھپ کے اس کو دیکھتا۔ ایک دن ہیرا جب واک کرنے نکلی تو ایک لڑکے نے ہیرا کو دیکھ کے سیٹی ماری۔ ہیرا کے ہینڈ فری لگائی ہونے کی وجہ سے ہیرا کو پتہ نہ چل سکا۔ ایان نے اس لڑکے کے پاس جا کے سائڈ پر آنے کا کہا۔ سنو ایک بات کرنی ہے، اس کی سائڈ پر آتی ہے۔ ایان نے وحشیوں کی طرح سے مارا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے اس کو دیکھنے کی، پوچھا سیٹی مارو۔ ایان جب مار کے دیکھا تب اسے وہی چھوڑ کے آگے آیا۔ ہوٹل آتے ہی ماما کا فون آیا، گھر بلا رہی تھی۔ موم میں نہیں آ سکتا۔ ایان بولا تمہارے آفس سے بار بار کال آ رہی ہے، مسٹر ہمدانی تمہارے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، فوراً آؤ۔ بیچارہ جانے کے حامی بھر لی۔ ہنی نے جاتے ہی پڑھائی سٹارٹ کر دی۔ سر کو جانے کا بھی ٹائم نہیں ملا۔ ہنی لائبریری میں بیٹھا تھا جب اس کی کلاس فیلو مینا اس کے پاس آئی۔ مینا کافی بولڈ لڑکی تھی۔ مینا کو ہنی کافی پسند آیا۔ مینا کے بگڑی لڑکی تھی، جو چیز پسند ہو ہر چیز اس کی ہوتی تھی۔ کافی خودسرد تھی، مگر ہنی سے گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا۔ ہیلو راکٹ، یس، ہنی نے بے لہجے میں کہا۔ آپ کی ہیلپ چاہیے تھی نوٹس بنانے میں، مینا نے کہا۔ آپ کو میری نہیں، گوگل کی ہیلپ چاہیے، خود اپنی مدد کرے، مجھے اور بھی کام ہوتے۔ تو مائنڈ یور اون بزنس۔ ہنی بھی بات منہ پر مارنے والا انسان تھا، کہہ کر اٹھ گیا۔ مینا کی آنکھوں میں مرچیں سی جلی۔ تمہیں اپنا بنا کے رہوں گی، ایسے نہیں تو ویسے۔ یو آر 4 ویک پریگننٹ مس ردا۔ ردا کے تو سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ کر گرا۔ کیا؟ ردا کے تو کاٹو تو لوگ ہونے ہی والی بات ہو گئی تھی۔ ردا نے ڈاکٹر کی بات بھی پوری نہیں سنی اور باہر بھاگی۔ باہر آ کے کھلی ہوا میں سانس لیا جیسے صدیوں کی قیدی ہو۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی عزت کھو دی۔ میری ماں، بہن، بابا ایک باہر تو سوچتی کیا ہوگا جب پتہ چلے گا۔ ابا تو مار ڈالیں گے مجھے۔ اللہ تو ہی عزت رکھ۔ حلق میں کانٹا سا چبھنے لگا۔ آگے اسٹڈی کا کیا سوچا؟ اپلائی کرنا ہے یا نہیں؟ 1 ماہ رہ گیا ہے یہاں سے ختم ہونے کا۔ کنول نے ہیرا سے پوچھا۔ ہاں، بابا نے آج بات کرتی دیکھو کیا کہتے ہیں۔ ویسے بھی 2 دن بعد مریض سے ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، جاتے ہیں اپلائی کرنا ہے۔ ہیرا نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ رات ڈیوٹی سے فارغ ہو کے ہیرا روم میں آئی تو کنول کے ساتھ روم میں بیٹھ گئی کچھ سامان لینے۔ ہیلو بابا، السلام علیکم۔ جی بابا کی جان، کیسا ہے بیٹا؟ جی ٹھیک، آپ بتائیں طبیعت کیسی ہے؟ میڈ لے رہے ہیں آپ؟ ہیرا نے پوچھا۔ جی بیٹو لے رہا ہوں، پتہ ہے نا، نہ لی تو میری بیٹو ناراض ہو جائے گی۔ احمد صاحب نے کہا۔ بابا میں آگے اپلائی کرنا چاہتی ہوں، اسپیشلائزیشن پوری کرنے میں 1 ماہ آپ کی اجازت چاہیے تھی۔ ہیرا نے بات کہی۔ بیٹا اب تمہیں اپنے شوہر سے اجازت لینی چاہیے، اب اس کے فیصلوں کو اہمیت دو۔ میری تو اجازت، ہر معاملے میں تمہارے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ ہو تو بتا دو۔ بابا میرے پاس نمبر نہیں، ہیرا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں بھیج رہا ہوں، بات کر لو، مجھے امید ہے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آج کل خود بھی پڑھا ہے تو اعتراض نہیں کرے گا اسے۔ جی بابا، ہیرا نے کہا۔ روٹین کی ہدایت دیتے ہیرا نے کال بند کر دی۔ ہیرا نے ٹائم دیکھا، رات کے 12 بجے تھے۔ وہ کہتی ہے مجھے وہ وارفتگی سے دیکھتے کیوں ہوں کہ میں خود کو بہت ہی قیمتی محسوس کرتی ہوں۔ میں کہتا ہوں بتائے جانا بہت انمول ہوتی ہے۔ تمہیں جب دیکھتا ہوں زندگی محسوس کرتا ہوں۔ نین جان، لندن میں وقت 5 گھنٹے پیچھے تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے ہنی کو کال کرنے لگی۔ ہنی ابھی جم سے آیا تھا، آ کے بیٹھ کے شوز اتار رہا تھا جب واٹس ایپ پر کال آنے لگی۔ شوز اتار کے ہنی نے موبائل دیکھا، 9 نمبر پاکستان سے کال۔ ہنی نے خود سے کہا۔ ہنی نے کال اٹھا کے سلام کیا تو آگے سے نسوانی آواز پر چونک گیا۔ کون؟ کیا آپ راکن بات کر رہے ہیں؟ ہیرا نے دھڑکن قابو کرتے ہوئے کہا۔ جی، مگر آپ کون؟ ہنی نے روٹ لہجے میں کہا۔ میں ہیرا بات کر رہا ہوں۔ ہیرا نے پوچھا۔ آپ لگتا ہے نکاح کر کے بھول گئے ہیں، آپ کی بیوی کا نام ہیرا؟ ہیرا نے خفا سا کہا۔ او آپ، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ مجھے کال کریں گی۔
ہنی نے خوشیوں بھر لہجے میں کہا۔ اس کے سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ہیرا کال کرے گی۔ اور کیسی ہیں آپ؟ گلا تو آپ ماشاءاللہ کافی خوبصورت آواز نکال رہا ہے۔ ہیرا جیت گئی۔ مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟ نہیں، میری مجال کہ آپ کا مذاق اڑاؤں، میں تعریف کر رہا ہوں۔ کہیے مجھے کیسے یاد کیا آپ نے؟ ایکچولی میں آگے اسٹڈی کا پوچھنا چاہ رہی تھی، بابا نے کہا کہ آپ کی اجازت سے ہی کچھ کروں۔ وہ تو کس چیز میں ایڈمیشن لینا؟ ہنی نے کہا سوچا BA کرنا ہوگا۔ میں اپنی میڈیکل اسپیشلائزیشن کر چکی جو 1 ماہ تک ہو جائے گی۔ ہنی کو حیرت ہوئی، ڈاکٹر؟ مگر ہیرا چھپا گیا۔ دیکھو میں پابندی لگانے والا بندہ نہیں، تم جو کرنا چاہو کر سکتی ہو۔ مگر ہنی نے رکتے کہا۔ اس مگر پر ہیرا کا سانس رکا۔ میں بس یہ چاہوں گا کہ تم سے کہ جو کام کرو عزت کو دیکھتے کرو، ہر جگہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اور اگر تمہیں لگتا کوئی بات مجھے باہر سے پتہ لگنے پر برا لگ سکتا ہے تو بہتر تم خود مجھے بتاؤ۔ میں عزت پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ہوپ سو تم سمجھ سکتی ہو۔ اور رہی بات پڑھائی کی، تم شادی کے بعد بلکہ بڈھی ہونے تک بھی کر سکتی ہو۔ ہنی آپ سے تم، اور پھر آخر میں شرارت سے کہا۔ ہیرا نے مسکرا کے کہا جی تھینکس، امید ہے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں دے سکوں۔ وہ تو دے دیا تم نے، ہنی نے ہونٹ دانتوں تلے رکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی وہ کیسے؟ ہیرا پریشانی ابھی تک مجھے شکل نہ دکھا کے ہنی نے کہا۔ نکاح پر اتنا گھونگھٹ نکالا، نہ کوئی پک جب رات آیا تب تم سو رہی تھی۔ جی ہیرا نے ساری بات بتائی کہ کیسے سجن کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہنی نے کہا اوہ تو آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، ابھی ڈیوٹی سے آئی ہوں۔ اچھا تم ریسٹ کرو، میں بھی شاور لے لوں۔ ہنی کا دل نہیں تھا فون رکھنے کا، مگر اس کا سوچتے کہا جی سنیے۔ ہیرا نے کہا جی سنائیے۔ ہنی کا دل بھی کان بن گیا۔ تھینکس نو نیڈ، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بابا کی بجائے مجھے تنگ کرو تو اچھا لگے گا۔ ہیرا نے خدا حافظ کہتے فون رکھا، لیکن ابھی تک دل کی دھڑکن سن رہا تھا۔ میسج کی چونی ایک ساتھ بجنے لگی۔ تقریباً 20 پکس ہیرا نے بھیجی تھی۔ راکی نے جلدی سے موبائل کھولا، پکس دیکھے رہا سہا۔ راکن بھی اپنا نہیں رہا، ہر پکس پہ دل آیا۔ ہنی نے کس ایموجی کے ساتھ ہارٹ بنا کے بھیجا۔ ہیرا مسکرا دیا۔ ہنی نے نمبر سیو کیا تو ہنی کی DP شو ہوئی۔ ہائے ہیرا تو گئی۔ ہیرا نے ہنی کی پک سیو کرتے کہا، اور ادھر ہنی نے ہیرا کو لائف لائن کے نام سے سیو کیا اور بیڈ پر گرسا کیا۔ ہیرا کی پک دیکھتے کہا پاگل کرے گی مجھے، اور چوم کے اٹھ گیا شاور لینے۔ لاہور واپس آ گیا۔ حیدر عجیب ہو گیا، اداس ابھی بھی حیدر اداس تھا۔ کافی رکھے ٹیبل پر ہاتھ رکھے اور ہتھیلی پر منہ رکھے گول کو سوچ رہا تھا۔ منوز کہیں کی ملنا نہیں تھا تو پسند کیوں آئی؟ چوڑی کہیں کی۔ ساتھ ہی فون بجا۔ ہنی کالنگ۔ فون اٹھایا تو سر داغ بھر کے ہیلو کا۔ اوہ اتنی ٹھنڈی آہیں؟ ہنی نے کہا مجھے پیار ہو گیا۔ ہاں ہاں وٹ تجھے؟ ہاں ہاں ہنس بیٹا ہنس، حیدر نے دکھ سے کہا۔ کون ہے وہ بیچاری؟ پتہ نہیں جواب آیا۔ کہاں رہتی ہے؟ پتہ نہیں۔ پھر وہی جواب، چڑیل ہے کیا؟ ہر بات پتہ نہیں۔ اور پیار ہو گیا جب تجھے دیکھے بغیر ہو سکتا ہے تو مجھے دیکھ کے ہو گیا۔ ہاں ہاں عجیب ہی ہو گیا یہ تو۔ اچھا بتا کہاں دیکھا؟ تیرے نکاح پہ تیری بڈی کے ساتھ۔ ہیں رک تجھے ایک پک دکھاتا۔ ہنی نے کہہ کے کال ہولڈ پر کی۔ مجھے بہت محبت ہو گئی اور اسے بھی دیکھا نہ کچھ۔ ہنی نے ایک پک بھیجی۔ 2 لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی تھی، ایک کول تھے ایک ہیرا، دونوں گاڑی کے پاس کھڑی ایک دوسرے کو منہ چڑھا رہی تھی۔ دونوں نے جینس بھی ایک جیسی پہنی تھی اور ٹاپ بھی۔ اوئے یہ کہاں سے ملی؟ اور یہ تیرے پاس کہاں سے؟ جو رائٹ سائڈ پر کھڑی وہ ہیرا ہے، میری وائف۔ ابھی اس نے اپنی پک اپڈیٹ کی تو میں نے بھیجی، ساتھ اس کی بیسٹ فرینڈ۔ وہاں شہزادہ لگا ہے۔ حیدر نے کہا بھابھی سے کب بات شروع کی؟ مجھے بتایا بھی نہیں یار، پرسوں خود کال کی تھی۔ ہیرا نے وہ اچھی بات ہے، انڈرسٹینڈنگ کرو۔ دیکھو آنٹی نے تمہارے مطلب کی چوز کی، حیدر بولا۔ اچھا تجھے پتا ہے یہ دونوں ڈاکٹرز؟ ہنی نے بولا ہاں ہاں تیری والی اور میرے والی بچ ہنی، یہ دونوں ٹیکے رکھ کے لگانے والی۔ حیدر کی بات پر ہنی ہنسا۔ لگنے کیا ہے، لگ چکا پہلا دل پہ۔ میرا بھی کچھ کروا دو بھابھی سے کہہ کر۔ اچھا کرتا کچھ، ہنی نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ گھر آ کر حیدر بیڈ پر کھڑا بھنگڑا ڈال رہا تھا۔ میرے خوابوں میں جو آئے آ کے مجھے چھیڑتا ہے، اسے کہو مجھے کبھی سامنے تو آئے۔ لا 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 ہائے ہائے کون مر رہا ہے؟ تو ٹھیک تو ہے، چیخ کیوں رہا ہے؟ دیکھا کدھر چوٹ لگی ہے؟ حیدر جو نیچے لیٹا تھا رک کے دیکھا۔ اب اماں کو کون بتائے؟ وہ تڑپ کم گانا ڈانس زیادہ کر رہا تھا مگر معصوم ماں۔ حیدر ہائے جوانی میں دورا، اور وہ بھی پاگل پن کا بھی میں گانا گا رہا تھا۔ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نیشی انسان میں کب سے دیکھ رہی تو چیخ کے ساتھ
تڑپ جاتی. مجھے کیا معلوم تھا میری اولاد ہے، اولاد ہی نیش اور آئٹم جمی، اور ایک ٹانگ حیدر کی نظر کرتی پھوٹ گئی. دروازے پر جا کے رکی اور کہا جس چڑیل کا دورہ پڑا ہے ملوا دینا. حیدر ایک بار پھر ڈانس کرتا بیڈ پر اور چپل کمر پہ. ہائے ہوئی. اب دوبارہ آواز آئی تو ایمبولینس والے خود آ جائیں گے ڈال کے مینٹل ہاسپٹل چھوڑنے. رفتہ رفتہ دل پہ گل نہ جائے. دیکھو تم خیال رکھنا، میری اتنی سی التجا سن، میرا ساتھ دے کے میں جی سکوں. ہنی روز ہیرا کو کال کرتے. جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ان میں دوستی اور پیار گہرا ہوتا جا رہا تھا. نئے سرے سے مجھے بھاگ گیا وہ جب بھی ملا. سے ایک شخص سے میں نے بارہا محبت کی. اے واللہ بہت مزے کا شعر ہے یہ. ابھی دونوں نے منہ سے نہیں کہا تھا مگر دل میں حال دونوں کی طرف برابر تھا. ویلنٹائن ڈے آ رہا تھا. ہنی کو حیدر نے سر کھا کھا کے مار چھوڑا تھا کنول کے نمبر کے لیے. ہنی نے ہیرا کو کال کی. اتفاق سے ہیرا آپریشن تھیٹر میں تھی. موبائل کنول کے پاس تھا. کنول نے پھول اٹھایا. ہیلو بھائی کیسے ہو؟ کون؟ ہنی نے کہا میں کنول. او کیسی ہو کنول سسٹر؟ فائن. آپ بتاؤ میں ٹھیک. ہیرا کدھر ہے؟ وہ آپریشن کر رہی. ہاں اللہ رحم کرے اس پہ. ہیرا کے ہاتھ پہ چڑھا جو بھی ہے. ہاں میری بہن کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہوں جب بہت اچھی اور ٹاپ کی ڈاکٹر ہے. ہاں مجھے اس سے تمہارے بارے میں بات کرنی ہے. میرے دوست کو تم پسند ہے. میں کوئی ایسا لڑکا نہیں دوسروں کے سیٹنگ کروائے. وہ تم سے شادی کرنا چاہ رہا ہے. وہ سیدھا سے اگر تمہیں مناسب لگے تو میں ہیرا کو نمبر دے دوں گا، لے لینا. وہ تمہیں سوٹ کرے. بھائی بولا مجھے تو ایک موقع ضرور دینا. ہنی نے کہا اور فون رکھ دیا. ہیرا یو ہیلو کدھر گم؟ ہنی کی کال تھی. ہیرا نے کہا ہاں تو کیا ہوا؟ کنول نے ساری بات بتائی. تو کیا سوچا؟ ٹرائی کر لو. کنول نے کہا ہاں دونوں ساتھ بڈھی ہوں گی. ہی دونوں ہنس دی. اور ہیرا نے ہنی کو میسج کیا. وہ کلاس لینے جا رہا تھا. رات کو کال کرنے کا میسج کر کے فون رکھ دیا. جی جناب علی کیا حال ہے؟ ہنی نے لیٹتے ہوئے کہا ٹھیک. آپ بتاؤ؟ ہیرا نے تھکے لہجے میں کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. ہنی نے فکر مندی سے کہا جی بس بہت تھک گئی ہوں. وہ تو سوئی کیوں نہیں؟ آپ سے بات کرنی تھی. حیدر کا نمبر بھیجنا. ہیرا نے جمائی لیتے ہوئے کہا آپ چھوڑ دو. تم کہاں کرو تو میں کیا. اچھا جناب تم کیا کر رہے ہیں؟ لیٹا ہوں. آ جاؤ تم بھی. ہیرا بلش ہوئی. میں سننے لگی کل بات ہوتی. ہنی کا کہکا بلند ہوا. اچھا ٹھیک ہے. 14 فروری. ہیرا واپس آ چکی تھی مری سے. گھر آتی ہی سو گئی. صبح آنکھ کھلی تو 7 فلاورز پڑے تھے ہر جگہ. اتنے کے ساتھ گفٹ پڑے تھے، چاکلیٹس. ہیرا نے حیران ہو کے موبائل پکڑا. ہنی کا میسج تھا. بے تحاشا دل کس ایموجی ساتھ ول یو بی مائی ویلنٹائن لکھا تھا. ہیرا نے یس لکھ کے سینڈ کیا. ساتھ ہی ہنی کا آئی لو یو کا ٹیکسٹ آیا. آئی لو یو مور. ساتھ ہی ہنی کی کال آئی. ہیلو جی میری جان کیسی ہو اور کیسا لگا سب؟ میں ٹھیک. تم نے یہ سب وہاں رہ کے کیسے کیا؟ ہیرا بولی جنہیں محبت وہ سب کر جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں. ہاں اچھا. ہیرا بولی سب بے حد خوبصورت ہے. تم سے کم میری جان. ہاں اور آج یونی نہیں گئے؟ نہیں آج یہاں چھٹی سمجھو. اچھا سنو ویڈیو کال پر آؤ گی؟ کیوں؟ ویڈیو کال پہ آنے کی وجہ پہلی دفعہ بلا رہا تمہیں قدر نہیں آ رہی اور ویڈیو کال آ گئی. ہنی بیڈ پر لیٹا تھا کروٹ لے کر. ایک ہاتھ پر سر رکھے بلیک ٹی شرٹ میں تباہی مچا رہا تھا. ہیرا نے بال سنوارنے لگی. کھلے رہنے دو. ہنی نے کہا پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا نائٹ پجامے میں حسین. تم پک میں اتنی نہیں پیاری جتنے لائیو ہو. ہیرا ہنسی. اچھا سنو جی آئی لو یو جانی. مجھے کب کیسے ہوئی پتہ نہیں مگر جب ہوئی تم سے ہوئی. تم پہلی لڑکی میری لائف میں کبھی ویلنٹائن نہیں منایا. میں سوچا جس کا حق ہوگا اس کے ساتھ عزت کے ساتھ مناؤں گا. اللہ نے میاں بیوی کو لباس بنایا ہے اور لباس میں کوئی پردہ نہیں. تم میری اور میں تمہارا. شرم حیا سب میرے سامنے بے معنی ہے. جب خدا نے ایک لباس کہہ دیا جسے میں تم پر حق رکھتا ہوں تو مجھ پر زیادہ رکھتی ہوں. I'm all yours my love. ہنی نے کہا and I'm yours. ہیرا نے کہا میں تمہیں شیئر نہیں کر سکتا کبھی بھی نہیں. اور ساتھ ہی ہنی نے اسکرین کو چوما. ابھی اسی سے گزارا کر. ہیرا مسکرائے. یہ سب بتایا نہیں کس نے کیا؟ حیدر نے. وہ کنول کے لیے کر رہا تھا. میں نے اپنا بھی کروا دیا اور سوچا کہ آج اظہار بھی کر دیں. کیا کنول اور حیدر؟ کنول اور حیدر آج ڈیٹ پہ جا رہے ہیں. واہ بہت خوب. مجھے نہیں پتا. مجھے بھی رات کو پتہ چلا. ہنی بولا اوہ تم ناشتہ کرو میں سونے لگا. رات کو کرتا کال اور ویڈیو. اوکے. اور فون بند.
دیکھا ہے پہلی بار ساجن کی آنکھوں میں پیار. حیدر بدی آواز میں کمل کو پرپوز کر رہا تھا. ایسے کرتے پرپوز وہ بھی. کمل نے کہا. حیدر نے کہا رکو پھول لے کے آیا. حیدر بھاگ کے گھر جب آیا تو ہاتھ پیچھے کو تھا آ کے کمل کے قدموں میں بیٹھا. ول یو بی مائی بچوں کی اماں. اور گوبھی کا پھول آگے کیا. واٹ پھول. گوبھی کا نہیں پسند. یہ لو. حیدر نے لفٹ ٹنڈا آگے کیا. تمہارا کوئی حال نہیں. مجھے نہیں کرنی تم سے شادی. کمل منہ پہ سوری. اچھا چلو یہ لو. ہاتھ میں بچے کا پیمپر اور فیڈر پکڑا دیے. اب تو ماما والی چیزیں ہیں. اب نہیں اب بھی نہیں ماننا. کمل روک دینے کو تھی. اچھا چھوڑو یہ لو گفٹ. اب سیریس ہوں. چھوٹا سا خوبصورت گفٹ. کمل خوشی تو چلو رنگ دی. عقل ہے بھی اس لڑکے میں. کھلنے لگی. رکو. ہیرا بھابھی اور ہنی کو کال پہ لیتے ان کے سامنے پرپوز کرتا نا. ساتھ ہی حیدر نے کرنے دونوں ہی ویڈیو میں آ گئے. لو جی بھائی اور بھابھی میں نے اس کو پرپوز کیا. اس کو کوئی چیز پسند نہیں ہے. حیدر نے کہتے ساتھ باقی چیزیں دکھا دی. لاسٹ گفٹ ہے. اس سے اگر نہ مانی تو بھابھی کوئی دوسری فرینڈ ڈھونڈ دینا. چلو کھولے. حیدر نے موبائل سیٹ کیا. کمل گفٹ کھولنے لگی. حیدر پیچھے ہیلمٹ اور کان میں بٹ رکھ کے کھڑا ہو گیا. کمل نہ دیکھ پائی. گفٹ کھولتے ہی ایک چین بلند ہوئی. حیدر نے ہنستے کمل کو پکڑا. ہاں چپک لی. چل آپریشن کر. چل بڑی ڈاکٹر بنی ہے. آپریشن کروں گی تو اصل گفٹ ملے گا. ہاں ہاں ہاں. ہیرا ہنی کا ہنس ہنس کے برا حال تھا. اب کمل تقریباً حیدر کی گود میں چڑھ چکی تھی. ہنی یار میں تو اسے اپنے بچے کی اماں بنا رہا تھی. یہ میرے کو یہ ابا بنا رہی ہے اپنا. کمل نے ٹھا ایک تھپڑ مارا. ہیلمٹ کی وجہ سے اپنے ہاتھ پر پکڑ کے سی کرنے لگی. شکر مجھے پتا تشدد ہونا تھا ورنہ کھوپڑی کھولی ہوتی میری. حیدر نے کہا. بری بات. حیدر ایسے پرپوز کرتے. ہنی ہنستے کو بولا. اچھا یہ لے. حیدر نے جیب سے رنگ نکالی. کمل نے ایک نظر دیکھا کہ کہیں پھر کوئی شرارت نہ ہو. اصلی. اوہ. حیدر نے کہا. کمل نے ہاتھ بڑھا دیا. لڑکی مانی تھی یا میں ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی. حیدر نے آنکھ مار کے کہا. اچھا یہ لو. اچھا والا گفٹ. ایک باکس آگے کیا. کمل نے مسکراتے کہا. مینڈک جو پھدکے کمل کے اوپر. حیدر موبائل پکڑ کے بھاگا. آپریشن کر کے بتا دینا میں لاش لینے آ جاؤں گا. کمل پیچھے لگی. تم بچو آج ڈڈو تم کھاؤ گے. کمل چلائی. ہنی تھکار کے گھر آیا تو سامنے گفٹ کارڈز دروازے پہ پڑا ہوا تھا. ہنی نے اٹھایا اور نام پڑھا. مینا نے بھیجا تھا. ہنی نے سر پیچھے کیا اور کہا او گاڈ اور پھینک دیا. اور دروازے کے ساتھ بڑی باسکٹ میں مینا جو دیکھنے دل چلا کے بولی یو ول ویٹ اینڈ واچ مسٹر راکن. ہنی کی رات میں آنکھ کھلی تو ہیرا کی کال دیکھ کے ٹائم دیکھ کر آتے ہی بستر پہ لیٹ کر کب سے پتہ ہی نہیں چلا. ہنی نے ہیرا کو ٹیکسٹ کیا. اب ہیرا جیسے ہنی کا ہی انتظار کری تھی. یس کہتی ہنی نے کال کی. کیسی ہو میری جان. ٹھیک. تم نے کہا تھا آج نہیں جاؤ گا سارا دن غائب. ہاں ڈیٹ پہ گیا تھا بٹ ہاں نہ لڑکیاں مرتی ہوئی لائن میں کھڑی تھی. وہ تو تمہارا ترس کھا کے میں آ گیا. ہیرا نے وہ کیسی رہی کر لو. آئی ڈونٹ مائنڈ آئی ٹرسٹ یو. تم جیلس نہیں. ہنی نے اسے دیکھا. نو صبح ہی تو کہا تھا. ہاں بڑی تیز ہو تم. اتنا ہینڈسم بندہ. قابو کر کے بیٹھ گئی. ہنی کہتا کچن میں آیا. فون ریک پر رکھا. وار گال سڑکی اور اپنے لیے سینڈوچ بنانے لگا. تمہاری شرٹ کی طرح. ہنی نے پھر سے چیز نکال رہی تھی جو کہ بازو کے نیچے سے دیکھا. کیوں پیارا نہیں لگ رہا. اور کھڑا ہو کے اپنا بھائی سب دکھایا. بہت شمالی سردی ہے. پہن لو کچھ. مجھے گرمی لگ رہی تھی. ہیٹنگ سسٹم آن ہے. ویسے بھی تم بیوی ہو میری. تمہیں الاؤ ہے یہ سب. اور سینڈوچ بنانے لگا. ہیرا غور سے ہنی کو دیکھ رہی تھی. ہنی نے کہا دیکھ لیا پیارا ہونا. ہیرا جم پہ. حیدر سے بات ہوئی تھی میری. آج کمل سے بات نہیں ہوئی. ہاں اچھی مار کھا کے پڑا ہے. ہنی ہنسا. کل کروں گا بات اس سے. اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا. حیدر واپس لاہور جا رہا تھا. کمل سے ملنے آیا. کمل باہر آئی تو کافی پی رہا تھا. سسٹر کا ہاتھ دیکھ رہا تھا. کمل کے سر پہ لگی. کمل کو آتے دیکھ کر سسٹر کو کہتا آپ کی شادی جس سے ہوگی نا میچ سے شروع ہوگا. کمل جو پیچھے آ چکی تھی. جی سسٹر مینٹل ہاسپٹل کانٹیکٹ کرو. حیدر آف ایج کے لیے ایک بیڈ بک کریں. بہت شدت سے ضرورت ہے. توبہ توبہ تمہیں ڈاکٹر کس نے بنایا. تمہیں تو مینٹل میں ہونا چاہیے. سسٹر نے ان کا ٹرانسفر لیٹر بھی بھیجو. میرے ساتھ والا بیڈ. ساتھ والا کیا میں یہ ایک ہی پہ ایڈجسٹ کر جائیں گی. کیوں کمل. حیدر نے سسٹر کو دیکھتے کہا جو ہاتھ منہ پر رکھ کر کھیکھی کر رہی تھی. کمل تپتی ہوئی بولی مائی فوٹ گو ٹو ہیل. کمل نے کہا وہی تو آئی ہوں. چلو جانو ہیل سے باہر جنت دکھاؤ. مجھے نہیں دیکھنی. جاؤں. کمل منہ پھلا کے بولی بہت برے ہو تم.
اور یور جانمان حیدر نے انداز پر کمل ہنستی ہوئی بولی، چچوراپن تم پر ختم ہے، چلو۔ ردا کی ماں اور خالہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے بہن اسے کیا ہوا، یہ سوکھتی جا رہی ہے، کہیں جن ون تو نہیں چڑھ گیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو بچی، بس بخار ہے، ردا کی ماں بولی۔ دم وغیرہ کرواؤ میری مانو۔ جی جاؤں گی۔ اب ردا کی ماں کیا بحث کرتی۔ ایان آج کل مسلسل آفس میں تھا، ایک پل کو بھی نہیں بولا ہیرا کو۔ کاش ہیرا میرے پاس ہوتی، میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پیار کو کچھ نہ سمجھنے والا تمہیں دل دے بیٹھا۔ اتنی لڑکیاں آئیں مگر جو ایک جھلک تم نے مجھے میرے پاگل پن کے ساتھ کھڑا کر دیا، ڈھونڈ لو گا تمہیں پھر تم میری۔ سوچ ہی سوچ میں ہیرا سے مخاطب ہوئے ایان مسکرا دیا۔ میٹھا میٹھا وہ نیا نیا عشق، کوئی فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے۔ وانی کو تو اب سر سے گزر جانا چاہیے۔ ردا کب سے بیٹھی آنے والی وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی، جانے کیا ہوگا۔ ایان کی طرح میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ ایان سے دوستی اس کی کسی فرینڈ نے کروائی تھی۔ ایان اتنی پیار نثار کرنے والا، کیا واقعی مجھے ٹیشو پیپر بنا گیا؟ میں بھی عام نکلی، کیا اب یہ بچہ بھی رحم آئے گا؟ کیا ساری زندگی گناہ کی سزا سہے گا؟ جی ردا، ایسا بچہ ہمیشہ سے گناہ کی سزا بھگتے گا۔ جو دل ہمیں اس نہ کرتے گناہ کا نشان بنا دیتے ہیں، وہ اطلاع میں کرتی جائے نماز پر جا بیٹھی۔ میری محبت کی نہ سہی شاعری کی تعداد دے، روز میں تیرا ذکر کرتا ہوں، تیرا نام لیا بغیر۔ ایان کب سے بے بس کھڑا مری آیا تھا، آج ہی پتہ لگا کہ ہیرا واپس جا چکی تھی۔ کہاں پتہ نہیں ہے کب سے سب سے پتہ کر رہا تھا، کوئی نشان نہیں تھا۔ تھک ہار کے واپس لاہور کے لیے نکلا۔ گھر آتے ہی واچ میں کھڑی نیو سپورٹس کار دیکھ کے حیران ہوا۔ ہنی تو جا چکا تھا، تو یہ کس کی خود کلامی کی؟ مام امی کدھر ہے؟ نور بیگم آئی ایان کو بھی یاد کہ مام یہ کار کس کی؟ ہنی کی۔ نور نے کہا ہنی کی، تو وہ تو جا چکا نا۔ جی جان، یہ اس کے لاز نے دی ہے گفٹ۔ ایان نے کہا لیٹسٹ ماڈل جسے لینا وہ چاہ رہا تھا، وہ ہنی کے پاس غصے سے ٹھوکر مارتا آیا۔ روم میں آ کے اس نے فون اٹھایا اور کال کیا اور کسی کو ہیرا کا پتہ ڈھونڈنے پر لگایا۔ اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، ہاں اس پہ مبنی کوئی تاثر، کوئی اشارہ تو میں تمہارا، غرور پرور انا کا مالک، کچھ اس طرح کہ میں تمہارا، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا۔ تم اپنی شرط تم پہ کھیل کھیلو، میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی۔ اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا، تمہارا عشق، تمہارا مخلص، تمہارا ساتھی، تمہارا اپنا۔ رہا نہ ان میں سے کوئی دنیا میں، جب تم ہارا تو میں تمہارا۔ تمہارے ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں۔ اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں تمہارا۔ یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو، یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے؟ تمام چھوڑو، بس ایک کرو جو استخارہ تو میں تمہارا۔ ڈاکٹر موہت کے ساتھ ہیرا کو جانا تھا سیمینار اٹینڈ کرنے۔ ہیرا کو ایک ہفتے کی لیو ملی تھی۔ ہیرا نے سوچا پہلے چلی شاپنگ کر لے گی اور تھوڑا مائنڈ بھی فریش۔ ہیرا نے بابا سے بات کی۔ بابا کو کیا اعتراض، میں اس کو کام کرتے دیکھے وہ خود چاہتے تھے کہ وہ ریسٹ کرے۔ ہیرا نے ٹکٹ بک کروائی۔ ہنی کے پیپرز ہو رہے تھے، اس نے بات نہیں کی، نہ خود تنگ کرتی تھی۔ رات 2 بجے کی فلائٹ تھی۔ ہیرا آگے بیٹھی کچھ سوچنے لگی اور پھر مسکرا دی۔ ردا بار بار ایان کو کال گئی تھی، آخر تھک ہار کے میسج کیا، کدھر ہو، کال میں پلیز، اور ڈاکٹر پر جلدی ابورشن کروانے۔ کنول تم کتنی ملائم ہو۔ حیدر نے کنول کے ہاتھ کو دیکھا۔ تم میری آخری تمنا ہو، دلہن بن کے غضب ڈھا رہی ہے۔ تم جیسا حسین میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حیدر نے ایک جھٹکے سے کنول کو اپنی طرف کیا۔ کنول اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ چھوڑو مجھے، جان ابھی تو پکڑا ہے، اور چومنے لگا، اور یہ تھپڑ حیدر کے گال پہ۔ حیدر ہڑبڑا کے بیڈ سے اٹھ بیٹھا، ساتھ اس کا بھائی لیٹا تھا جسے وہ کمل سمجھ کے پیار کر رہا تھا۔ وہ تو پاگل ہے، عامر بولا، سالے 10 پپیاں دے چکا، اٹھانے آیا تھا، میری عزت اٹھا رہا تو کھوتا کہیں کا، ماں بنانے چکا تھا مجھے۔ چل اٹھ بھاگ، حیدر نے مگا مارتا کہا۔ تبھی میں کہوں میری کنول کی داڑھی کیوں چپ رہی؟ چل اٹھ جا، بھاگ۔ جا رہا ہوں، ملائم ہاتھ عامر حیدر کی نقل اتارتا نکل گیا۔ حیدر جو لاہور آیا تھا واپس جانے لگا۔ اسلام آباد کون سا دور تھا؟ ہنی کب سے ہیرا کو کال کر رہا تھا، 6 گھنٹے گزر چکے تھے، کوئی آتا پتہ نہیں۔ پریشان سا ہنی کچھ کھا بھی نہیں رہا تھا اور حیدر کو کال ملا لی۔ حیدر کنول سے ملنے آیا، نائٹ کی وجہ سے وہ وہیں ہاسپٹل سو رہی تھی۔ اچھا، ہمارا جینا حرام کر کے خود سو رہی ہیں۔ پاس گزرتی سسٹر سے ٹھنڈا پانی منگوایا۔ کنول کے پاس بیٹھ گیا، ٹیبل پر سر رکھے منہ سے
धूप निकल रही थी, कराटे मार रही है बाल ठीक थे। हैदर ने आराम से ख़राब की और उसकी वीडियो बना ली। पानी पकड़कर सिस्टर से कमल के मुंह पर डाला। कमल सलाह बचाव करती उठी। हैदर ने हाथ हिलाया, कैसी हो जाने मन, नहा के मजा आया। कमल के सर पे लगी। पास जाते सिस्टर से कॉफ़ी का कप पकड़ा। ओहो खैर हो, बादशाह हो, काफ़ी है, जल जाऊंगा। तो जलो। हैदर टेबल के पीछे भाग गया और चेयर को पकड़ के गाना गाने लगा। नेरिया जालिमा मसड़ा कमल जो काफ़ी फेंकने लगी थी, सॉन्ग पर हंसी कंट्रोल करने लगी। हंस लो, हंसी आ रही है, अरे वो हंसी और कमल की हंसी बाहर। दफा हो जाओ, किधर हो जाऊं, हैदर ने कहा। भाड़ में कमल, वहीं आया हूँ। अच्छा, कमल ने कहा, कब समझ आई। काफ़ी मुंह पर फेंकी। हैदर बचता बाहर। खाने पर चलोगी क्या, ख्वाब में ही जाऊं। कमल पीछे लग गई। हनी परेशान से बाहर निकला। मीना मिल गई। सुनो राकिन, कैन आई हैव योर 30 मिनट्स। जी। वो सॉरी कह रही थी। देखो राकिन, आई एम सॉरी, जो भी कहा किया माफ कर दो। मीना ने कहा। हनी ने कहा वो शर्मिंदा थी। हनी ने कहा, इट्स ओके, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी। मीना ने कहा, आई विल। क्या तुम काफ़ी पी सकते हो मेरे साथ। हनी ने मना किया। देखो मैं समझू कि तुमने मुझे माफ़ कर दी। हनी ने इसकी तरफ देखा। हनी को नचारा मारना पड़ा और काफ़ी सेंटर चला गया। इस बात से जान के नफूस इन दोनों को देख के इनके पीछे चल पड़ा था। इधर डॉक्टर पर बैठी थी। घबराहट से बुरा हाल था। गुनाह पर गुनाह, वो भी कत्ल। मगर मैं करूँगी क्या। रिता को माँ होने का एहसास हुआ। सिस्टर इसे अंदर ले गई और गाउन चेंज करवाया। रीता चेंज कर आई। सिस्टर पेपर्स ले आई। यहाँ साइन कर दिए। रीता ने पेपर साइन किया और डॉक्टर का वेट कर रही थी। सोनी सोनी ने तो रज के ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ सच के मंडिया भी मुंडिया दी रुक जाना सा सोनू इग्नोर लिस ना पा हैदर स्टॉप इट प्लीज। कमल कान पर हाथ रख के चिल्लाई, क्या हुआ, देखो तुम अभी अंडर एस्टिमेट कर रही हो। अच्छा, नेक्स्ट सुनो। बेतहाशा मिश करने लगे, वजह तुम हो। नेक्स्ट सुनो। बेतहाशा मिश करने लगे, वजह तुम हो। दफा हुआ कमल का कार का डोर खोल के बैठ गई। कुड़िए तो पछताएगी मेरे जैसा मुंडा ते लब के भी कहा और कार खोल के बैठ गया। नूर बेगम ने हनी को कॉल की मगर नंबर बिजी। फिर आयान को की। आयान का नंबर भी बंद। दोनों लड़के क्या करते फिरते हैं कुछ पता नहीं। मजाल माँ की याद आती हो। तेरे जाने से जो एक धूल उठी थी गम की, हमने उस धूल को आंखों में बसा रखा है। हनी ने हीरा को टेक्स्ट किया और कॉल करने का कहा। काफ़ी शॉप के बाहर खड़े। कॉल की नंबर बंद। क्या हुआ, मीना ने पूछा। कुछ नहीं, चलो अंदर। हैदर और कमल होटल में बैठे थे। बताओ क्या खाओगे। जो तुम ऑर्डर करोगे वही खा लूँगी, सोच लो। एक लम्हे को कमल ने देखा। वो शरारत से देख रहा है। रहने दो। अच्छा रुको, मैं मंगवाता हूँ। वेटर, यस सर। मैंने नंबर 2545 ले आना और 7 कोक। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। तुम्हें यहाँ का मेन्यू याद है, कमल ने पूछा। जी, अक्सर हनी के साथ आता हूँ यहाँ और वो ही ऑर्डर करता है। अच्छा, और रुककर वेट करने लगी। खाना आया तो कमल के सामने प्लेट रखी गई। कमल ने बड़े शौक से स्माइल करते खोला और ये क्या। कमल के सामने क्रैब डिलाइट पड़ा था। खाओ। दफ़ा हो, मैं नहीं खाती ये, तो आज खा लो। मर जाओ तुम। और डैश हैदर के ऊपर फेंकी और उड़ गई। सुनो, अब खोता तो लाने से रहा, ये खा लो, मर जाओ, इसको फ्रेम करवा लो। कमल जाती बोली। नहीं तनासी। वेटर, इसको पैक कर दो। हैदर बिल देके बाहर आया तो कमल गाड़ी के पास थी। चलो ये खा लो, नाराज मत हो। कमल फूले मुंह के साथ बैठी और शॉपर खोला। फिर वही डिश। हैदर कमल चलाई। जी मेरी जान। ये हैदर हंसा। कमल ने गला दबाया। कुंवारा मारेगी क्या चुड़ैल। हैदर चलाया। हाँ, जैसे शहजादियों की कहानियों में नीली चिड़िया होती है जो हर मुश्किल वक्त पे शहजादी की हिम्मत बढ़ाती है। इस नीली चिड़िया की आवाज़ सिर्फ शहजादी ही सुन सकती है। उम्मीद भी इस चिड़िया की तरह है। जब सब हिम्मत तोड़ रहे हो तो उम्मीद की नीली चिड़िया उम्मीद का पैगाम लेकर आती है, जिसकी आवाज़ सिर्फ रूह ही सुन सकती है। बस अपने जिस्म के सभी दरवाजे बंद कर दे ताकि दुनिया का शोर बाहर ही रह जाए और रूह ही इस उम्मीद की नीली चिड़िया के पैगाम
سن سکے۔ دیدا نے ایک امید کے تحت فون کیا ایان کے نمبر پر، اور کے فون پر رنگ جا رہے تھے۔ ایان نے فون اٹھایا۔ ہیلو، کدھر تھے تم؟ بس کام میں لگا تھا، تم بتاؤ؟ ایان نے بیزار لہجے میں کہا۔ اب کیوں چپک رہی ہے یہ؟ ایان، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آئی ایم پریگننٹ۔ واٹ؟ ایان تقریباً اچھلا۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ کیسے؟ کیا مطلب تمہیں یاد نہیں؟ تمہیں کیسے مان لیا میرا بچہ؟ اگر میرے ساتھ سب کر سکتی ہو تو کسی کے ساتھ بھی کر سکتی۔ کسی کا گناہ میرے سر نہ ڈالو۔ اور ایان نے فون رکھ دیا۔ ایان تو حد سے ہی اکھڑ گیا۔ ریتا جو اس خیال سے راستے سے ڈھال ڈاکٹر سے آئی تھی کہ بچے کا سن کے شاید خوش ہو، جو اس سے محبت کا دعوے دار تھے، یہ محبت کا کون سا روپ تھا؟ جو بھی تھا، محبت بہت بھیانک تھا۔ ہنی مینا کے ساتھ بیٹھا مسلسل ہیرا کو فون کر رہا تھا۔ مینا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کسے فون کر رہے ہو؟ مینا نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ کسی کو نہیں۔ ہنی نے فون رکھ کے کافی پی۔ تم پریشان ہو؟ نو۔ تمہارا لڑکی کے بارے کیا خیال ہے شادی کے لیے؟ مینا بولی۔ میرے خیال میں لڑکی اتنی مضبوط ہو کہ اسے پانے کے لیے لڑکے کو خدا سے رجوع کرنا پڑے، نہ کہ لڑکوں کی قدموں میں لڑکی خدا گرے۔ ایسی لڑکی عزت کھو لیتی ہے اپنی۔ مینا کو لگا اسے سنایا گیا۔ مینا نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ ہنی کے پاس ایک ویٹر آیا۔ ہنی سے کچھ بات کر رہا تھا۔ ویٹر نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ ہنی پیچھے مڑا اور مینا نے جلد سے کافی میں کچھ ملایا۔ ویٹر شکریہ ادا کرتا چلا گیا۔ ہنی نے کافی پی اور اٹھ گیا۔ پیمنٹ دی۔ مینا نے کہا، پلیز مجھے ڈراپ کر دو، میری کار گراج ہے۔ ہنی نے مروتاً حامی بھری۔ کار نکالنے لگا۔ کار چلاتے بار بار چکر آ رہے تھے۔ بہت مشکل سے مینا کے گرائے چکراتے ساتھ کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آر یو اوکے؟ مینا نے پوچھا۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ہاں، وہ اندر میری ڈیڈی ہے، ڈاکٹر ہے وہ۔ ہنی نے انکار کیا۔ مینا فورس کر کے اندر لائی، بہت مشکل سے اندر لائی۔ اندر آتی بیڈ پر لیٹا۔ کتنا مضبوط حساب ہے اس کا۔ اب تک اس ڈوز میں 2 آدمی بے ہوش ہو چکے ہوتے ہیں۔ سر پکڑے کرا رہا تھا۔ مینا نے اپنی جیکٹ اور ہنی پر جھک گئی۔ آج تم میرے مسٹر راکب۔ اس پر جھکی تھی جب مینا کے سر پر زور سے کسی نے وار کیا۔ مینا سر پکڑے مڑی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا جاگا۔ ساتھ ہی اس نے 2 آدمیوں اور ایک لڑکی کو آتے دیکھا اور مینا بے ہوش۔ ہیرا جو لندن سے مینار کے لیے آئی تھی، پہلے نکلنے کی وجہ سے ہنی کے ساتھ ٹائم گزارنا تھا۔ ہیرا بہت بار آ چکی تھی لندن میں، اس لیے اسے روڈز اور ہنی کے گھر کا پتہ تھا۔ جس روڈ پر ہنی کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا، دور سے کھڑی جلتی گئی۔ دل میں ڈر تھا کہ کچھ تو برا ہونے والا ہے۔ کھڑی دیکھتی رہی، دل میں ڈر تھا کہ کچھ تو برا ہونے والا ہے۔ ہیرا چپ کر سب دیکھتی رہی۔ ہیرا کو واٹس ایپ پر مسلسل ہنی کی کال بھی آ رہی تھی۔ جب ہیرا نے مینا کو اشارہ کرتے دیکھا تو کیمرے آن کر لیا اور سب ریکارڈ کیا۔ جب مینا نے ہنی کے ساتھ لے جاتے دیکھا تو ٹیکسی پر پیچھا کیا۔ اپنے دوست کو کال کی جو وہی پولیس میں تھا۔ جب وہاں پہنچی تو ایڈریس بتا کے کھڑی ہوئی۔ جب وہ اندر آیا تو اندر آئی۔ مینا ہنی پر جھکی اس کی شرٹ اتار رہی تھی۔ جوزف نے فوراً سر پر وار کیا۔ ہیرا جلدی سے آگے بڑھی۔ ہنی آنکھیں کھولو۔ ہنی بے ہوشی میں بس سر ادھر ادھر مار رہا تھا۔ ہنی نے سرگوشی کی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے ہنی کو ہیرا کا چہرہ نظر آیا۔ ہیرا نے ڈوز کی بوتل دیکھی۔ کم از کم بھی ہنی کو کل صبح تک ہوش نہیں آنا تھا۔ ہیرا نے گہری سانس لی۔ جوزف کی مدد سے گھر لائی۔ ہنی کو اس کے بستر پر لٹایا، کمبل اڑایا، بال درست کیے اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہاتھ پکڑ کر چوما۔ آج اگر وہ وقت پر نہ آتی تو کیا ہوتا؟ سوچ کر یہ پریشان ہو رہے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ہیرا نے باہر آ کر گھر دیکھا۔ صاف ستھرا اپارٹمنٹ لگتا نہیں تھا کہ ایک مرد اکیلا رہتا۔ ہر چیز اپنی نفاست سے پڑی تھی۔ اچانک ہنی کا موبائل بجنے لگا۔ ہیرا اندر آئی۔ ہنی کی جین سے موبائل نکلا۔ حیدر کالنگ۔ ہیرا نے کچھ سوچتے ہوئے کال اٹھائی۔ حیدر نے سوانی آواز پر چونکا۔ ہیرا نے اپنا بتایا۔ آپ وہاں اور ہنی کدھر؟ ہیرا نے پوری بات بتا دی اور کہا کسی سے ذکر نہ کرے۔ حیدر نے حامی بھری اور مینا کا پوچھا۔ جوزف کے حوالے کیا ہے؟ جوزف دیکھ لے گا، میں ویڈیو بھی بھیج دی ہے۔ حیدر نے خیال رکھنے کا کہہ کے کال رکھ دی۔ ہیرا نے فریج کھولی، کھانے کے لیے سینڈوچ بنا کھایا اور جوزف کو کال کی۔ لاسٹ ٹائم جب آئی تھی جوزف کی وائف تکلیف میں تھی، کوئی ہاسپٹل ڈیلیوری کیس نہیں پکڑ رہا تھا۔ جوزف ڈیوٹی پر تھا۔ ہیرا بھی اپنے بہاف پر جوزف کی بیوی کا ٹریٹمنٹ کیا اور بیبی اور کرسٹینا کو بچا لیا۔ جب سے جوزف ہیرا کا مشہور تھا، جب بھی لندن آتی سے ضرور ملتی۔ جوزف نے کیس بنا کے اسے جیل میں ڈال دیا تھا۔ ہیلو ہیرا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیا بنا؟ تم فکر مت کرو، آئندہ وہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئے گی۔ اس کا پلان تھا وہ پکچرز لے کر اسے بعد میں بلیک میل کرے گی، اسے
ہنی خوددار تھا، عزت کے لیے سے شادی کرے گا۔ جوزف تفصیل بتانے لگا۔ اچھا، ہیرا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اور تمہاری وائف اور بیوی کیسا ہے؟ ہیرا نے پوچھا۔ ٹھیک، تم گھر آؤ گی؟ ہاں نہیں ٹھیک ہوتا تو آؤں گی، ہیرا نے کہہ کے فون رکھ دیا۔ حیدر واش روم میں کھڑا نہا رہا تھا، اچانک پانی رک گیا۔ عامر ماما پانی چلا دو۔ حیدر چلائے، 2 گھنٹے تک کوئی نہ آیا۔ آخر ماما آئی تو دروازہ کھٹکا۔ حیدر سو گئے؟ ماما یاد آ گئی، کب سے واش روم میں بیٹھا ہوں، باہر سے کوئی لوگ بھی لگا گیا، پانی بھی بند ہے، میں بھی چلاتی ہوں۔ حیدر نہا کے نکلا تو سیدھا عامر کے پاس۔ عامر دیکھتے ہی بھاگا۔ تم بچا میرے ہاتھوں۔ حیدر منہ پر ہاتھ پھیرتے بھاگا۔ عامر سو کے اٹھا، نہانے جا رہا تھا۔ عامر نہا رہا تھا جب سر پر ٹیسٹی شیمپو ڈالا اور خوب رگڑا خود کو، مگر یہ کیا شیمپو لال رنگ کا، نہ جھاگ نہ کچھ اور۔ عامر نے شیمپو چکھا، یہ کیا چلی سوس، وہ بھی ایکسٹرا لال مرچ والی ہے۔ عامر کو جلن ہونے لگی۔ حیدر، جی میری جان کیا ہوا؟ حیدر دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑا تھا۔ یہ تو نے کیا؟ ہاں بدلا ایک ناک کا دوسرے ناک سے۔ حیدر باہر اچھا تاری ڈانس کر رہا تھا۔ عامر باہر نکلا، پورا جسم لال، منہ بھی بہت لال ٹماٹر، خوبصورت لگ رہا ہے۔ حیدر نے پٹھانی لہجے میں کہا۔ عامر نے پاس پڑا اپنا بیٹ پکڑا۔ آج تیری کھوپڑی کھول دوں گا، رک تو۔ عامر حیدر پیچھے بھاگا۔ حیدر باہر ٹیرس پر۔ سن، تو نے جلدی میں کچا الٹا پہنا ہے۔ عامر نے نیچے دیکھا، واقعی جلدی میں الٹا پہن آیا تھا، جس کے دھاگے سے باہر نکل کر کافی انٹرٹینمنٹ کر رہا تھا۔ امی یہ کیا چیز پیدا کی ہے؟ عامر چلاتا باتھ روم میں چلا گیا۔ بہنو، آپ نہیں پتا کس گناہ دی سزا یہ ہو گیا۔ اماں بھی سر پکڑے واپس چلے گی۔ ہیرا کب سے لیٹی مسلسل ہنی کو سوچ رہی تھی، 3 راتوں سے نہ سونے کی وجہ سے دماغ میں الیکٹری سے اٹھ رہی تھی۔ کچھ سوچتی اٹھی اور باہر آتے کچھ دیر کھلی فضا میں آ کے بہت سکون ملا۔ واک کرتی وہ میڈیکل اسٹور تک آئی، اپنے مطلوب کا دوا ملنے پر واپس ہوتے ہوئے آئی۔ ہنی کو اس کا اینٹیڈوٹ دے دوں جلدی سے تاکہ کوئی ری ایکشن نہ ہو۔ ہیرا ہوٹل آئی، اپنے لیے کچھ کھانے کو لیا اور گھر واپس آئی۔ کوٹ وغیرہ اتار کے اس نے ہنی کو انجیکشن لگایا، کمبل ٹھیک کرتی باہر لاؤنج میں آگے اپنے مطلوب کا دوا نکال کے کھائی اور صوفے پر لیٹ گئی۔ ہنی میں تو کچھ اور سوچا تھا، تمہیں سرپرائز دوں گی، مگر آگے سے حالات شکر بر وقت سب ہوا۔ ہیرا سوچتی کب سے بھی پتہ نہیں چلا، اتنے دن نہ سونا اور سب دماغ میں گھومنا، دوائی کے اثر سے وہ جلدی سو گئی۔ احمد صاحب اور نور بیگم کب سے کال پر بات کر رہے تھے۔ احمد بھائی، اب تو آپ کو سکون ہے نا بچوں کی طرف سے؟ نور نے پوچھا۔ جی نور، میں اب سکون سے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں۔ جو تھوڑا بہت ڈر تھا وہ بھی ہنی کو دیکھ کے ختم ہو گیا۔ میری بیٹی تمہارے گھر، مجھے یہی لگے گا میرے گھر ہے، احمد صاحب نے کہا۔ اب وہ ہمارے گھر کی بیٹی ہے، کون سا آپ کا کون سا اس کا، ہنی بھی آپ کا بیٹا ہے، تو اب گھر والی باتیں نہ کریں، نور نے کہا۔ اور احمد صاحب مسکرا کے رہ گئے۔ نور بیگم نے کچھ ضروری باتوں کے بعد فون رکھ دیا۔ ہنی بھاری سر کے ساتھ اٹھا، سر ابھی تک دکھ رہا تھا، پاس پڑی پین کلر کھا کے پھر لیٹ گیا اور یاد کرنے لگا۔ اس طرح سے یاد آتا رہا جو آخری بار یاد تھی وہ ہیرا کا اسے پکارنا تھا۔ اب اپنے گھر دیکھ کر حیرت ہوئی۔ تھوڑی دیر ایسے لیٹا رہا، جب کچھ بہتر لگا تو اٹھ کر شاور لینے لگا۔ شاور لیتے آدھا گھنٹہ لگا۔ طبیعت بہت حد تک بہتر ہو گئی۔ تیار ہو کے باہر آتے صوفے پر بیگ میں لپٹے وجود کو دیکھ کے رکا۔ چور، ہنی نے سوچا، اگر چور بھی ہے تو پاپی میرے گھر سونے آئے گا۔ ہنی نے اپنے خیال کو کھلی جھٹکا، پاس گیا، کمبل پیچھے کیا، ہیرا تو وہ میرا وہم نہیں، ہیرا واقعی تھی۔ ہیرا تھوڑا ہلی پھر سو گیا۔ ہنی نے ہلائے۔ ہیرا، ہاں تم یہاں کیسے؟ کون ہو تم؟ ہیرا جو 3 راتوں سے نہیں سوئی تھی، ہنی کو اٹھتے تھپڑ مارتے کہا۔ میں خون پی جاؤں گی تمہارا، اور ایک ٹانگ ہنی کی کمر میں اف نکلا۔ سو جا بی بی، ہنی سائڈ پر ہوتے ہوئے کہا۔ کدھر؟ رک، تجھے تو آج قتل کر دوں گی، تیری چھوٹی چھوٹی بوٹی کر کے کتوں کو بھی ڈالوں گی۔ ہیرا نے نیند میں ہنی کا کالر پکڑ کر رکھا تھا۔ او ہیرا، میں ہوں ہنی، ہنی ہو یا منی، اب تم بچ کے دکھاؤ۔ رہی کراٹے اسٹیپ ہنی کی نظر ہوا۔ ہنی اٹھ کے دوسرے صوفے پر بیٹھا اور سوچنے لگا ہیرا کو کیا ہو گیا، اور گردن سلایا۔ ہنی نے دور سے دوبارہ اٹھتے ہیرا کو دیکھا، کہیں کوئی اور تو نہیں۔ ہیرا جو سو چکی تھی کروٹ لی۔ ہنی ایک دم پیچھے ہٹا، کہیں دوبارہ جبرن ٹوٹتا ہو۔ ہیرا شام کے وقت اٹھی، پاس ہی ہنی لیٹا تھا، سو رہا تھا۔ ہیرا اٹھ کے بیٹھی تو ہنی بھی اٹھ گیا۔ کیسے ہو، طبیعت کیسی؟ ہیرا نے پوچھا۔ ٹھیک، تم یہاں کیسے؟ ہنی نے پوچھا۔ میں یہاں سیمینار کے لیے آئی تھی، 2 دن پہلے آف لے لیا، سوچا تم سے بھی لگی، مگر تم تو کسی اور کے ساتھ لگے تھے۔ ہیرا نے بھی جان کے خفا ہونے کا ڈرامہ کیا۔ ہنی اٹھ کے ہیرا کے پاس آ کے، دیکھو جو تم سمجھ رہی ہو وہ سب غلط ہے، میں بتاتا ہوں سب۔ ہنی نے ہیرا کا ہاتھ پکڑتے کیا مبادہ، وہ اٹھ کے بھاگتی ہوئی۔ ہیرا نے ہنستے کہا، ریلیکس،
مجھے سب پتہ ہے، ہیرا نے شروع سے آخر تک ہر بات بتا دی۔ ہنی نے گہری سانس لی تھی، ہیرا کو گلے لگا لیا۔ تھینکس، آج تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ہیرا نے بھی کہا، میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں، اب کچھ کھلا دو، کل سے بھوکی ہوں۔ چلو ریڈی ہو، جب باہر چلتے تم سوچ بھی نہیں سکتی، کافی ان ایکسپیکٹڈ ہے تمہیں یہاں دیکھنا۔ ہاں، رات کو ہوٹل پہ جانا ہے، ہیرا بال کور کرتی ہوئی بولی۔ ہوٹل کیوں؟ 4 دن وہاں رہوں گی، کیا تکلیف ہے تمہیں یہاں؟ ہنی نے ٹانگ سے ہیرا کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تو یہاں کیسے رہ سکتی؟ کیسے مطلب نہیں، تمہیں کہا جاتا شوہر ہوں، بوائے فرینڈ نہیں۔ آئی نو مائی لیمٹس، منہ نہ تڑوا لینا، تم ہی رکو گی اور 4 دن میرے ساتھ گھومو گی۔ سامنے والا روم میں تمہارے لیے سیٹ کر دیتا، جو میرا ہے وہ تمہارا ہے، اور مجھے برداشت نہیں ہے کہ میری بیوی میرے ہوتے ہوٹل میں رہے۔ گاٹ اٹ؟ اچھا، ہیرا کہتی اٹھی۔ ڈونٹ یو ڈیئر کمال، آئی سیڈ ڈونٹ یو ڈیئر۔ دیکھو پاس نہیں آنا، حیدر چلایا۔ کیوں؟ یہ جو بھائی صاحب ایپس دیکھنے کے لیے بنائے، اتنے بڑے ہو کر انجیکشن سے ڈر رہے ہو؟ اسے تم انجیکشن کہہ رہی؟ حیدر نے آنکھیں نکالتے انجیکشن کو دیکھا۔ دیکھو یہ لگتا گائے کو لگاتے تم انسانوں والا لگا دو۔ کمل کے ہاتھ میں ایکسٹرا لارج انجیکشن دیکھ کے ڈرا۔ تو ڈاکٹر ہے یہ ڈائن؟ حیدر نے پوچھا۔ ڈائن؟ کمل بولی اور کہا، بازو اوپر کرو، لگا کے چھوڑوں گی۔ ہاں لو لگاؤ۔ حیدر نے آنکھیں بند کی۔ کمل نے جلدی سے انجیکشن چینج کیا اور لگا دیا۔ حیدر بائک سے گرا تھا، روڈ پر تو سیدھا کمل کے پاس آیا۔ خراشوں پر ملہم لگا کے انجیکشن کی باری۔ کمل جان کے بڑا انجیکشن اٹھا لی۔ لاؤ اوئی دے، حیدر نے آنکھیں بند میں کہا۔ لگا دیا چڑیل، حیدر نے دوسرا انجیکشن دیکھتے کہا۔ بہت ڈرامے باز، نرس یا ڈاکٹر نے سی شادی کا یہ فائدہ ہوتا ہے، خرچے کے ساتھ ساتھ علاج بھی فری ہوتا ہے۔ ہنی اور وہ دونوں لندن کے ہوٹل میں بیٹھے تھے، ڈنر کر رہے تھے۔ ہنی ہیرا کو دیکھتے بولا، تم اب اتنی خوبصورت ہو گئی ہو مجھے لگ رہی ہو۔ ہیرا ہنسنے لگی۔ میرے ساتھ چلو گی پارٹی میں؟ ہنی نے کہا۔ کیسی پارٹی؟ دیکھو میرے فرینڈ نے کافی بڑی پارٹی تھرو کی ہے، کپلز کی ہے، تم سے پہلے میں نہ جانے کا سوچ رہا تھا، اب تم ہو تو چلو ساتھ۔ اچھا، کوئی تھیم ہے؟ میرے پاس تو جینس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، مچلنا کی آپس میں ایک جیسا کمبینیشن ہو، اور گرلز کا تھیم اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کریں گی۔ تم بنو گی پرنسس، ہنی نے کھانا کھاتے کہا، اور کپڑے میں ہوں نا آپ کا خادم، میں لے کر دیتا ہوں۔ ہنی نے بل کے لیے اشارہ کیا۔ بل پے کر کے ہیرا کو ایک بہت بڑا مال میں لے آیا۔ وہاں سی گرین بلو کلر کی فلیئر والی میکسی لے کر دی، جس پر کام ہوا تھا، یو لک لائک باربی۔ ہنی نے ہیرا کو بولا۔ ہیرا جو ڈیپ گلے کی وجہ سے ریجیکٹ کرنے لگی تھی، ہنی کی طرف دیکھ کر ہنی نے اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے اس کے اوپر پہننے کے لیے الگ سے کوٹ لیا جو صرف شولڈر پر آتا تھا۔ اب ہیرا مطمئن تھی، سب کور ہو گیا تھا۔ ہنی نے پیک کروایا اور گھر آ گئے۔ ہنی کب سے ریڈی تھا، ہیرا تقریباً تیار تھی۔ روم سے باہر آئی تو ہنی نے پاس پڑی جیکٹ اڑا دی۔ یو لک گارجس، ہنی نے کہتا منہ سے اس بار ٹوٹی میں رخصتی کروا دے۔ ہیرا نے سر جھکا لیا۔ وہاں ہنی نے سب سے ملوایا۔ مائی وائف مسٹ سے یو آر سو لکی، ریکن کرسٹین نے کہا۔ یس آئی ایم، راکی نے کہا۔ سب اور رش سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ناؤ راکن پلیز سنگ اے سانگ فار یور بیوٹیفل وائف۔ دوستوں کی فرمائش پر راکن اٹھا، اسٹیج پر آ کے سانگ گانا شروع کیا۔ اینڈ وین یو اسمائل the whole world stop and stare for a while, 'cause you are amazing just the way you are. Bruno Mars, just the way you are. ہیرا مسکرا رہی تھی، اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی جو ہنی جیسا ہم سفر ملا۔ ہیرا رات کو لیٹی تو نیند نہیں آئی، اپنے بیگ میں سے فروٹ نکال لائی جس کی ماما کی تھی، جو نانا نے شادی پر دی تھی۔ جب بھی ہیرا ماں کو یاد کرتی اس کو نکال کر بجاتی۔ جب 7 سال کی تھی تب سیکھا تھا، بچپن میں ہلکا سا یاد تھا، اس کی ماں بجاتی تھی۔ ہیرا بالکنی میں آ بیٹھی، سوچ رہی تھی کہ کون سی دھن میں پھر جانا ہے۔ ایک دم سے اپنا فیورٹ سانگ کی دھن میں جانے لگی۔ تیرے سوا کس کو سوچوں میں، میری سوچ میں تم بیٹھے ہو، سانسیں جہاں بنتی ہیں میری، اس موڑ پہ تم رہتے ہو، تو میرے الفاظوں کی طرح تم میرے لکھاتوں کی طرح گنگنا لوں۔ آجا میں تمہیں، تو میری آوازوں کی طرح سب لوٹ۔ ان کی دھن جو ہیرا نے خود بنائی تھی، مدھم بہت دل کو لگتی۔ آج ماں بھی یاد آئی تھی اور ہنی کا ہونا بھی سکون دیتا۔ ہنی جو دروازے میں کھڑا تھا اچانک بولا، بند کیوں کیا؟ ویسے ہی تم جاگ رہے ہو؟ ہاں، لیٹا تھا۔ دھن کی آواز پر باہر آیا، دیکھا تم بجا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے صاحبہ یہ شوق بھی رکھتی ہیں؟ ہاں، بس کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو بجا لیتے ہیں، مائی ڈیئر ہسبینڈ۔
کہا تو آپ بھی اچھا لیتے ہیں، تو کیا خیال ہے سب چھوڑ چھاڑ کے میوزک کی طرف چلے آئیں؟ ہاں 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 مہربانی، ایسے سن رہے ہو ورنہ پھر تم پر بہت آتا ہو۔ کیا مطلب؟ پھر نے پوچھا۔ ہنی نے صبح والی بات بتائی تو ہیرا شرمندہ ہوئی۔ سوری، کافی دن سے سوئی نہیں تھی، تھکاوٹ بھی پتہ نہیں چلا۔ کوئی بات نہیں، کچھ کھاؤ گی نہیں؟ مجھے تو بھوک لگی ہے، تو چلا کچن اور کچھ پکا کے کھلاؤ۔ کیا کھاؤ گی جو تم بنا لو ایزی؟ پراٹھا رول چلے گا؟ کچن میں آ کے ہیرا جلدی جلدی سامان بنا لے گی۔ سنو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ڈر کیسا؟ کہیں میں کچھ غلط کر دوں؟ تمہارے ساتھ اپنی چیز کو لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، جب پتا ہو اپنی ہے تو ڈر کیسا؟ اور سب سے بڑی بات، یقین ہے تم پر؟ اتنا یقین ہے کبھی توڑ دیا تھا تو ہیرا مر جائے گی۔ کیوں؟ دیکھو، ہنی میں سر اٹھا کے جینا سیکھا ہے۔ میں یقین کی زندگی میری زندگی میں نہیں۔ ہنی ٹیبل پر بیٹھتا بولا۔ ہیرا، یقین نہیں آتا مجھ جیسا بندہ بغیر دیکھے صرف نکاح کے بولوں سے بدل سکتا ہے پیار۔ مجھے یقین نہیں تھا مگر تم سے ہو گیا۔ ہاں ہاں اچھا، پہلے مجھے مایونیز نے ٹیبل سے پکڑ کر دی اور ہیرا نے پراٹھے پکا کے دیا۔ جب ہنی کو پکڑایا، ہنی نے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اب کھلا بھی؟ تو ہنی نے شرارت سے کہا۔ کیوں؟ بیبی سے کم ہو گیا؟ نو نو تو پلیز، ہنی نے مسکے لگاتے کہا۔ تم بہت تیز ہو، ایسے ہی نوٹنکی کہتی شریف سے ہے میرا بیٹا۔ شریف؟ ہنی ہیرا کے ہاتھ سے کھانا کھاتے بولا۔ بیوی کے سامنے کون ہوتا ہے؟ ویسے اچھے کوک بھی ہو تم تو، چپ کر کے کھاؤ۔ اوکے میڈم، جو آپ کا حکم۔ ہنی ابھی جم کر کے آیا تھا، آتے کھانا بھی لیتا ہے۔ جب گھر آیا، ہیرا سو رہی تھی۔ ہنی نے اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا کھانا فریج میں رکھ دیا۔ ہنی آ کے صوفے پر لیٹ گیا، ٹی وی آن کیا اور مووی سٹارٹ کر دی۔ ہیرا واہ ہیرا، ٹھنڈ بہت تھی۔ ہنی نے کھانا کو پوچھا تو منع کر دیا۔ کیوں؟ ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ ہاں آ جاؤ میرے ساتھ۔ ہیرا کو سوچتی اندر آ گئی۔ ہنی کو لگا مائنڈ کر گئی۔ ہیرا بلینکٹ لے کر آئی اور لے کر ہنی پر لیٹ گئی۔ شوہر تھا اس کا، جب اس نے یقین دلوایا تو وہ کیوں نہ یقین کرتی۔ ہیرا کو تھوڑی ٹھنڈ کم لگی تو سوتی گئی۔ ہنی نے مووی لگا دی۔ جب سو کے اٹھی، مووی بھی چل رہی تھی۔ ہنی بھی سو چکا تھا۔ ہیرا ہلی تو ہنی بھی اٹھ گیا۔ تم بھی سو گئی؟ یار ایسے ہی تو اللہ نے بیوی کو سکون کا ذریعہ نہیں بنایا۔ تم سوئی بھی، مجھے بھی نیند آئی اور سو گیا۔ ہنی بھوک لگ رہی ہے، آؤ کھانا کھاتے ہیں، لے کر آیا تھا تو وہ سو رہی تھی۔ چل میں فریش ہو کے آیا، ہیرا اٹھتی بولی۔ اچھا میں گرم کرتی کھانا، آئس کریم کھانے چلے؟ ہیرا نے پوچھا۔ چلو، ہنی اٹھاتا بولا۔ تم نے سیمینار پر کل جانا ہے؟ ہاں اچھا چلو۔ ہنی دروازے کے پاس کھڑا ہو کے لانگ کوٹ پہن رہا تھا۔ ہیرا آئی تو اس سے بھی پناہ آئس کریم کیوں کھانی؟ بیمار ہونا ہے کیا؟ کافی پی لو۔ چلو آج تم جو پلاؤ۔ اچھا باہر آ کے ہنی نے کافی منگوائی۔ تم نہیں پیو گے؟ کیوں؟ مجھے کیا ہے، تمہارے ساتھ پیوں گا، پیار بڑھے گا نا، سمجھا کرو لڑکی۔ ہیرا ہنسی۔ اچھا کافی آئی تو ایک سپ لے اتنی؟ ہنی نے تھوڑا ایک ہیرا کو دیتا۔ ہنی نے ہیرا کی تھوڑی کا ڈمپل چھوا۔ اصلی ہے؟ ہنی نے کہا نہیں، ڈرل مشین سے کیا؟ ہیرا کے ہنسنے پر گال پر بنے بھون کچھ ہوا یہ بھی۔ ہاں واہ بھائی ڈمپلو، آج سے تم ڈمپلو ہو۔ ہاں ہاں اچھا چلو آؤ، تمہیں گفٹ لے کر دو۔ سنو تم مجھے بگاڑے ہو، آگے کم شاپنگ کروائی ہے، آؤ تو میں اٹھا لوں گا تمہارے نخرے۔ چلو اب۔ ہنی ہیرا کو لے کر ایک جویلری شاپ پر گیا، شاید وہ جانتا ہنی کو دیکھتے ہنی گفٹ لا کر دیا، ایک چین لاکر جس پر راکن ہیرا لکھا تھا۔ ہنی نے اسے کھولا تو نیچے دونوں کی سیلفی میں پک تھی۔ سو بیوٹیفل ہنی، یہ میری طرف سے آپ کے لیے، اب ہمیشہ پہن کر رکھنا۔ ہنی نے اسے پہناتے ہوئے کہا۔ ناؤ دیٹس لائک مائی گرل۔ ہیرا مسکرا دی۔ 4 دن ہنی نے ہیرا کو خوب گھمایا، شاپنگ وغیرہ سب۔ وہاں سیمینار تھا، ہیرا اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ سیمینار سے ڈائریکٹ اسلام آباد واپس آنا تھا، ہنی سے ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ ہنی آج کچھ چپ سا تھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ڈاکٹر بیوی ہونے کا نقصان نبدا اپنی طبیعت خراب کر کے سیڈ بھی نہیں ہو سکتا۔ تم سیڈ کیوں ہو رہے ہو؟ تم جا رہی ہو تو میں نے تو جانا ہی تھا۔ ہیرا نے رخ پھیرتے کہا۔ تمہارے بغیر دل نہیں لگے گا؟ تو لگانا تو ہے ہی، ہیرا بولی۔ اس بار میں آؤں گا تو رخصتی بھی ہوگی، میں رات موم سے بات کر لی۔ ہنی نے کہا مگر کچھ نہیں، جو کرنا ہو یہاں میرے پاس رہ کے کر لینا۔ ہنی نے کہا۔ ہیرا چپ رہی۔ جب ٹائم آئے گا دیکھی جائے گی۔ ہوٹل آنے پر ہنی نے ہیرا کو دیکھا۔ کتنی دیر تک فری ہو جاؤ گی؟ 1-2 گھنٹے تک، پھر یہیں سے آگے چلی جاؤں گی سامان۔ ہیرا نے کہا تم جاؤ، میں رکھوا دیتا ہوں۔ گوڈا مس یو لاٹ، ہنی نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیرا کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہیرا ہنی کے گلے لگتی کہنے لگی۔ ہنی تم بالکل بیبی لگ رہے ہو۔ ہاں تمہیں معاملے میں بیبی ہوں، ہنی نے زور سے گلے لگاتے کہا اور اپنا حق استعمال کیا۔ ہیرا اپنا بیگ سنبھالتی اندر
گئی تقریباً 2 گھنٹے بعد واپس آئی تو وہ وہیں کھڑا تھا، تم گئے نہیں؟ نو، تمہیں میں ڈراپ کروں گا۔ ہیرا ہنی کی طرف دیکھا، تم بہت ضدی ہو، آؤ ڈاکٹر موہت سے ملواؤں، اور ان کو کہہ آتی۔ ہنی اس کے ساتھ چل پڑا، ڈاکٹر موہت سے ملا۔ ڈاکٹر موہت کو وہ بہت پسند ہے، دوبارہ ملنے کا بول کے آگے بڑھ گئے۔ ہنی ہیرا کا ہاتھ پکڑتے گاڑی تک آئے اور اسے ڈراپ کرنے چل پڑا۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہا، کون جانے ان کی اگلی ملاقات ہو بھی پاتی یا نہیں۔ قسمت، دل کو پانی میں رکھ دیا میں نے، آگ جیسی تھی خواہشیں اس کی۔ حیدر لاہور گیا ہوا تھا اپنی ماں اور پاپا کو لانے تاکہ اس کا اور کنول کا نکاح بھی ہو سکے۔ کنول کا کوئی بھی نہیں تھا، ہیرا کے پاپا کو ہی بڑا بنایا۔ حیدر نے جب بات کی تو ماما کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب میں جاتے جاتے بولا، کر دے ماما، شادی ہی کر دے، ورنہ ملائم ہاتھوں کی بجائے میرے ہاتھوں پر مہندی لگاتا ہو۔ اور آیا حیدر کی طرف سے کوشن، جسے عامر نے مہارت سے کیچ کیا۔ دن پر دن گزرتے رہے، ردا کی ماں کو شک سے گزرا تو وہ ڈاکٹر پر لے آئی۔ ڈاکٹر نے جب چیک کر کے بتایا تو ردا کی ماں عامر پر بجلی سے ٹوٹی۔ چپ چاپ راستہ طے کر کے گھر لے آتے ہی چھوٹی کو بیچا سعد کے گھر اور ردا کو مارنے لگ گئے۔ کس کا گناہ ہے یہ؟ تجھے شرم نہ آئی؟ عزت گواہ آئی؟ اور ردا اس سے پوچھا تو ہمیں مار دیتی۔ اما میری بات تو سنو۔ ردا منمنائی، کیا سنانا ہے اب؟ کون سی داستان رہ گئی ہے؟ اما نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، نکل جا گھر سے، ہم سمجھیں گے تو مر گئی۔ امینہ نے اسے گھر سے نکالا، دروازہ بند کیا۔ رات تھی، ردا بیٹھتی چلی گئی، روتی فریاد کرتی، مگر اندر شاید دل کے ساتھ کان بھی لپیٹ لیے تھے۔ ہیرا جو لاہور آئی تھی، واپس اسلام آباد جانے سے پہلے نور بیگم کو ملنے آئی۔ ہنی کو کال کر کے ایڈریس لیا، میں آپ کے تھرو وہ جلدی پہنچ گئی۔ گیٹ کیپر نے پہلے اندر پہنچا، پھر ہاتھ بڑھا کر ہیرا کو سلام کیا اور گیٹ پورا کھول دیا۔ ہیرا گاڑی اندر لے آئی۔ گیٹ کیپر نے پہلے اندر پہنچا، پھر ہاتھ بڑھا کر ہیرا کو سلام کیا اور گیٹ پورا کھول دیا۔ ہیرا گاڑی اندر لے آئی۔ ہیرا اندر آئی تو گھر پر توصیفی نظر ڈالی، جگہ جگہ فیملی پورٹریٹ۔ ایان کو دیکھ کے لگا کہ پہلے دیکھا ہے مگر یاد نہیں ہے۔ نور بیگم آتے ہی، آؤ میری رانی آئی ہے، سر پر پیار کرتے صوفے پر بیٹھی۔ یہاں کیسے؟ آنٹی ایک آپریشن کے سلسلے میں آئی، واپس جا رہی تو سوچا ملتی جاؤں۔ اچھا کیا ہیرا؟ ایان بھی گھر پر ہے، آؤ تمہیں ملوا دو۔ گزرتے ہوئے خانسامہ کو کھانے کی ہدایت دی اور ایان کو ملوانے چل دی۔ ایان روم میں لیٹا تھا، دروازہ نوک کرنے پریس پر یس کہا۔ ماما کے ساتھ آئی ہستی کو دیکھ کے وہ کھڑا ہو گیا۔ ماما یہ ہنی کی وائف ہے، ڈاکٹر ہیرا احمد۔ نور بیگم نے جتاتے ہوئے پورا تعارف کروایا۔ ہیرا نے سلام کیا۔ ایان ابھی تک شاک تھا۔ میرا پیار ہنی کا۔ نور بیگم ہیرا کو لے کر واپس آئی۔ کھانا وغیرہ پکا تو ایان بھی ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ نور بیگم کے ساتھ بات کرتی ہیرا کو ایان کی نظر عجیب لگی۔ جلدی جلدی کھانا کھا کے اجازت لی۔ نور بیگم کے اصرار پر بھی نہ رکی۔ جب ہیرا گاڑی چلا رہی تھی، سوچو کو جھٹکا، اچانک گاڑی سے ایک وجود ٹکرایا۔ ہیرا جلدی سے باہر آئی، چوٹ تو نہیں آئی؟ کھانے کو ہے کچھ؟ سوال نظر انداز کرتی لڑکی بولی، کل سے سڑکوں پر بھٹک رہی تھی۔ ہیرا نے دیکھا تو وہ پریگننٹ تھی۔ ہیرا نے اٹھایا، اسی لیے وہ ہوٹل پر آئی۔ کھانا کھا کے لڑکی سے پوچھا، ردا نام ہے میرا، کسی بے حس کا گناہ لے کر زندہ ہوں، کسی شخصی وقتی لذت کا عبرت بھرا نشان ہوں۔ ردا نے رو کر سب کچھ بتا دیا۔ ہیرا نے کچھ سوچا اور اسے ساتھ لیے چل پڑی۔ ایسی حالت میں درندوں میں تو نہیں چھوڑ سکتے جب ایک درندہ کا نشانہ بنی ہو۔ راستے میں ہنی کی کال آئی تو بعد میں بات کا کہہ کر کال بند کر دی۔ گھر آ کے احمد صاحب کو مفید صاحب بتایا تو احمد نے شفقت سے ہاتھ رکھتے کہا، مجھے میری بیٹی پر فخر ہے۔ حیدر اور کنول کا نکاح طے کر دیا گیا۔ ہنی نہیں آ رہا تھا، سب طرف تیاریاں روٹ پر تھیں۔ نور بیگم کو احمد صاحب نے پہلے آنے کا کہہ دیا۔ حیرت کی بات ہے اس بار ایان بھی ساتھ جانا چاہ رہا تھا۔ ایان ہنی اور ہیرا کے نکاح کی پک پکڑے بیٹھا تھا۔ ایان نے پک کو آگ کی طرف کی نظر کرتے کہا، تم میری ہو، بس میری، اگر میری بھی نہیں تو ہنی کی تو بالکل نہیں۔ اور پاؤں کے نیچے کچلتا اڑ گیا۔ ردا اپنے اوپر گزرتے وقت کو بیٹھے سوچ رہی تھی کہ کیا سے کیا ہو گیا، کیسے ماں نے نکالا، کیسے ساری رات کتوں کے ڈر سے چپی بیٹھی تھی، درندوں سے بچتی کیسے ہیرا تک پہنچی، اگر ہیرا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، پھر روز عبرت ناک رات گزرتی۔ یا اللہ میرے رب، میری مشکل آسان فرما۔ جائے نماز بچا کر اپنے کیے گناہ کی معافی مانگنے لگی۔ وہ رب ہے، بخش دیتا ہے، بندے خدا بن بیٹھتے ہیں، وہ عیبوں کو چھپاتا ہے، ہم بندے انہیں نوچ کے سرے عام ننگا کرتے ہیں۔
بھول جاتے ہیں کہ کسی پر ایک انگلی کرو تین اپنی طرف سے وہ تین اپنی طرف مڑ جاتی ہیں۔ ہیرا چائے لے کر ردا کے پاس آئی، ردا کے پاس بیٹھتے ردا کا کندھا تھپکا۔ ہیرا سب سہا، گھر والوں کی طرف سے ایسا رویہ ہے کہ میرا گناہ اتنا بڑا تھا جو معافی نہیں ملی۔ ہیرا کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ ایک لڑکی کی جزا نہ ہو تب تک کوئی لڑکا بھی ہمت نہیں کرتا، اگر کر بھی جائے تو بجائے رونے کے اپنا حق لینا سیکھو۔ کوئی لڑکی کمزور نہیں، لڑکی جب اپنے ماں باپ کے اعتبار کو چلتی ہے، سزا مقدر بنتی ہے۔ ماں باپ کیوں سنبھال کے رکھتے؟ کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ انمول موتی صرف وہی سنبھال سکتے ہیں، باقی کوئی ماں باپ جیسا نہیں بن سکتا۔ مگر ہماری لڑکیاں بوائے فرینڈ بنانے کو فخر سمجھتی ہیں، سوچتی ہیں ایسا بھی کیا پیار جو نکاح تک کا انتظار نہ کر سکے۔ اگر اسلام نے کچھ حدود بنائی تو سوچ کر ہی انسان اپنی قیمتی چیز کو چھپا کے رکھتا ہے، ویسے لڑکیاں اسلام کی قیمتی چیز اسلام کی قیمتی چیز جیسے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نکاح کے بول انسان کو محرم کے ساتھ محافظ بھی دیتے ہیں، بس صبر نہیں کرتی بچیاں۔ میں ڈاکٹر ہوں، طرح طرح کے لوگ دیکھتی ہوں، ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے سب بوائے فرینڈ رکھنا فخر نہیں ہے۔ ہیرا نے کہا بور ہو گئی؟ نہیں، ہیرا اس لیے دیکھ رہی اپنی تم میں ایک بات اچھی ہے پتہ ہے کہ ہیرا نے ہاتھ پکڑتے کہا کیا؟ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، تم دیکھنا اللہ تمہیں تمہارا حق دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلو آرام کرو۔ ہیرا نے اٹھا کے جان نواز تہ کی اور رکھ دی۔ حیدر کمل کو نکاح کا جوڑا دلوانے لایا تھا۔ ایک شاپ میں گھسا، وہاں بنا چڑیل کا ڈریس دیکھ کے کہتا کہ کمل یہ لے لو، ویسے بھی تم یہی لگتی ہو۔ کمل نے ہاتھ میں پکڑا جوتی کا ڈبہ حیدر کے سر پر دے مارا، دفعہ ہو، میں نے ہی کری نکاح تو نہ کر میں اس چڑیل سے کر لیتا ہوں۔ ڈمی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بہت اچھے لگ رہے۔ ہاں تمہارے ساتھ اس سے بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ چڑیل تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں۔ حیدر چلو اب بہت ہو گئی مستی۔ کمل کھینچتی باہر لائی۔ حیدر کمل کے نکاح میں ایک ہفتہ رہتا تھا۔ ایان مسلسل سوچ میں تھا کیا کرے، نکاح ہوا تھا سو اب ڈائریکٹ بات کرنے کو ترجیح دی۔ اب کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ ایان اور نور بیگم مصعب کے گھر آ چکے تھے۔ 3 دن پہلے رضا کو ہیرا نے کچھ دن کے لیے ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا تھا۔ ویکنس کی وجہ سے سوچا نکاح تک ٹھیک ہوتی تو واپس آ جائے۔ ہنا کی 2 دن بعد برتھ ڈے تھی۔ ہنی کی 2 دن بعد برتھ ڈے تھی۔ ہیرا نے سوچا اس کے فیورٹ ڈریس میں ویڈیو بنا کے اسے بھیجے گی۔ احمد اور نور کمل کی طرف سے سامان لینے گئے تھے۔ ہیرا نے بھی 2 دن کی آف لے لی تھی۔ ہاف ڈے لے کر آئی تو گھر کوئی نہ تھا، سوچا بھی تیار ہو کے ویڈیو ریکارڈ کر لے۔ ہنی کے پسند کا ٹاپ پہنے جو ہنی نے خود خرید کے دیا تھا، تیار ہوئی موبائل کو سیٹ کیا اور ریکارڈ کرنے لگی۔ ابھی ریکارڈ کر رہی تھی کہ دروازہ کھولا۔ ہیرا نے جلدی سے ویڈیو بند کی۔ ایان تھا جی، کچھ چاہیے تھا جی؟ ایان اندر آتا بولا آپ کیا مطلب؟ ہیرا حیران ہوئی، مطلب یہ کہ ہنی کو چھوڑ دو۔ ہیرا چوکی، مطلب مجھے تم چاہیے۔ ایان بولا ہیرا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، آپ جاؤ یہاں سے۔ تم ہنی کو چھوڑے ہی ہو یا نہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اب تم نے مزید کوئی بکواس کی تو لحاظ نہیں کروں گی، گیٹ آؤٹ۔ ایان جیل کی طرح جھپٹا، تم میری ہو، میری بنو گی، ایسے نہیں تو ویسے۔ جب سے دیکھا ہے تب سے تمہارے پیچھے لگا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم ہنی کی ہو۔ ہیرا باہر کو لگ کے ایان نے پکڑا، ایسی ہاتھا پائی میں وہ دونوں گر۔ ہیرا کے اوپر ایان اور ایان کی شرٹ کے بٹن ٹوٹے۔ ہیرا نے اپنے ناخن گاڑے، چھوڑو مجھے۔ ایان درد سے بلبلایا۔ ہنی ہیرا کو سرپرائز دینے پاکستان آیا۔ ہیرا کے گھر کے باہر آیا تو انکل اور ماما بھی مل گئے، ازمیر بھی ساتھ تھا۔ تم کیسے بیٹا؟ نور نے اندر آتے کہا، میں حیدر کی لیے آیا نہ آتا تو جان لے لیتا میری۔ اچھا اندر آیا تو شور کی آواز سن کے سب ہیرا کے کمرے میں گئے۔ ہنی نے جب اندر کی حالت دیکھی تو غصے سے چلائی، یہ سب کیا ہے؟ ایان ہیرا کو ہٹاتا جلدی سے ہنی کے پاس گیا۔ ہنی دیکھو تمہاری بیوی میرے ساتھ غلط کر رہی ہے، میں نے منع کیا کہتی ہے؟ ہنی میں وہ بات نہیں جو تم میں ہے، اس نے تمہارا لحاظ بھی نہیں کیا۔ ہنی یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہیرا بولی۔ بابا میں بتاتی آپ کو۔ احمد صاحب نے ہیرا کے منہ پر تھپڑ مارا۔ بند کرو بکواس اپنی۔ احمد صاحب چلائے، مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں بیٹی کہتے ہیں؟ ایان کی حالت دیکھ کر سب ہیرا کو غلط سمجھ رہے تھے۔ ہنی تم تو یقین کرو نور آنٹی آپ۔ ہیرا نے نور اور ہنی کا ہاتھ پکڑا جو وہ جھٹک کر باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے سے میری بات سنو آزو، تم تو جانتے ہو مجھے۔ ہاں میری جان، چلو باہر۔ آزو کو یقین تھا اس کی بہن ایسی نہیں۔ باہر آئے تو باہر کوئی نہیں تھا۔ ہیرا ننگے پاؤں باہر لپکی، سب گاڑی میں بیٹھے جا رہے تھے۔ ہنی ہیرا دوڑی۔ ازمیر ہیرا کے پیچھے بھاگا۔ جب ہیرا دوڑتی مین روڈ تک آئی اور ہیرا باہر آتے ہی ایک تیز رفتار گاڑی کی نظر ہوئی۔ ازمیر ہیرا کو دیکھ کے چلایا،
آخر ہیرا نے ازمیر کو جھکے دیکھا اور بہت سارے لوگوں کا ہجوم۔ آزو میں نے نہیں کیا کچھ غلط، اور آواز کے ساتھ دل کی دھڑکن میں بندم ہوتی گئی۔ ازمیر سے اٹھا کر ہاسپٹل بھاگا۔ ہاسپٹل میں احمد، ازمیر اور نور بیگم تینوں بیٹھے تھے۔ ازمیر مسلسل بے چینی سے ادھر ادھر جا رہا تھا۔ ڈاکٹر موہت بحیرہ، ازمیر اور احمد بھی آگے بڑھے۔ کوئی چانس نہیں بچنے کے۔ ہوش میں آئی تھی، پھر یہ لیٹر لکھوا کے بے ہوش ہو گئی۔ سسٹر نے لکھا ہے، میں نے نہیں کیا کچھ بھی، پھر بھی یقین نہیں کیا اگر میں مر جاؤں تو میرا منہ میرے گھر والوں کو نہ دکھایا جائے اور ڈاکٹر موہت میری آخری رسومات کرے۔ سسٹر نے جلدی سے ڈاکٹر موہت کو بلایا۔ موہت، مجھے ایک بار ملنے دو۔ احمد صاحب بولے۔ ڈاکٹر موہت تسلی دیتے اندر گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور آزو کے کندھے پر ہاتھ رکھ تسلی دی۔ شی از نو مور۔ احمد صاحب گرتے گئے۔ آزو الگ دیوار کے ساتھ جا لگا۔ نور بیگم الگ بیٹھ گئی۔ ہیرا مر گئی۔ ڈاکٹر موہت نے کہا، آپ لوگ گھر جائیں۔ ہیرا آخری وقت آپ کو اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ مرنے والے کا احترام ہم پر لازم ہے۔ میری بیٹی ہی تھی، میں کر لوں گا سب۔ آزو کے کان سائے سائے کر رہے تھے۔ ہنی جن پیروں پاکستان آیا تھا انہی پیروں واپس لندن آ گیا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ فون بند کر دیا اپنے سارے، سمجھ سے باہر تھا۔ کیا کرے، کس کا یقین کرے، کس کا نہیں۔ ایان الگ کمرے میں بند تھا۔ ہیرا مر جائے گی، کبھی سوچا نہ تھا۔ اسے تھا ہنی جی غصے میں طلاق منہ پر مارے گا اور ہیرا اس کی ہوگی، مگر ہیرا یہ خاموش ہو گئی۔ ایان رو دیا، پچھتا رہا تھا اپنے ہی گناہ کے ہاتھوں محبت کے مر جانے پر۔ ہیرا مر گئی، یہ غم تھا جو اس نے آخری بار شکل بھی نہیں دیکھنے دی۔ احمد اور آزو ایک دوسرے سے نظر چراتے۔ احمد کو وقت پر کھانا دیتا آزو۔ ازمیر، جی بابا ناراض ہو، بیٹی آپ کی تھی، آپ جانتے تھے اتنی آزادی کے بعد بھی کبھی غلط کیا، ناراض میں کیوں ہونا۔ روتی وہ چلی گئی۔ آزو کہہ کر باہر چلا گیا اور ہیرا کے کمرے میں آ گیا۔ ہر چیز میں ہیرا کی خوشبو۔ آزو اچھا بھلا مرد ہو کے رو دیا۔ بہن تو سب کو پیاری ہوتی، یہ تو اس کی لاڈلی تھی۔ آزو روتا ٹیبل کے پاس آ کے رکا، موبائل پکڑ کے کھولا، جا بجا ہنی ہیرا کی پکس، آخری دفعہ لیے ہنی کے لیے ویڈیو۔ آزو نے موبائل اپنے پاس رکھ کر اپنے آنسو صاف کرتے باہر نکلا۔ ریتا ہیرا کا سن کے بہت روئی، آخری سہارا بھی چلا گیا۔ جیسے جب گھر آئی، گھر کے باہر لگی نیم پلیٹ پر ڈاکٹر ہیرا کا نام پڑھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہیرا تم بھی چلے گئے، آخری سہارا تھا تم میرا، تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ دو گی اور جو اس طرح ساتھ دیا میرا۔ ریتا بمشکل گھسیٹتی اندر داخل ہوئی۔ دور کھڑے ایان جو روز آتا تھا اپنا گناہ قبول کرنے، ریتا کو دیکھ کر واپس پلٹ گیا۔ ایان کمرے میں لیٹا تھا، سو رہا تھا، جب اچانک ہیرا کو دیکھا۔ ایان تم میری محبت کے دعویدار تھے، کوئی یوں بھی کرے، تم میرے گناہ گار ہو، تم کتنی زندگیوں سے کھیل چکے، پیار تھا نا مجھ سے، ایسا تھا جو مجھے پوری جنگ میں داغدار کر دیا۔ ایان نے دیکھا ہیرا پورے خون میں لپٹ چکی تھی۔ ہیرا میری بات سنو، کیا سنانا چاہتے ہو، تمہیں میں مار ڈالوں گی۔ اور ہیرا نے گلا پکڑا۔ ریتا نے بھی آگے بڑھ کر ساتھ دیا۔ ایان کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ اچانک ایان کی آنکھ کھلی، خواب تھا، ابھی تک دم گھٹ رہا تھا۔ یا خدا، یہ کیا ہے، زمین نے ملامت کی۔ وہ سوچتے ہوئے موبائل اٹھایا اور فون کیا۔ ریتا تیار ہو کر باہر آ گئی۔ بابا میں پاس تک جا رہی ہوں، کچھ چاہیے؟ احمد صاحب نے منع کرتے ہیں جلدی آ جانا۔ اچھا بابا۔ ہیرا کے بعد اب وہی زیادہ تر احمد کے ساتھ رہتی تھی۔ شاپ سے باہر آئی تو سامنے ہی ایان کھڑا تھا۔ کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ میری بات چل کر سنو ریتا، صرف 2 منٹ۔ ریتا نے ایان کو دیکھا اور سا جلدی دیکھا۔ میں معافی جیسا چھوٹا لفظ تم سے نہیں کہہ سکتا، پلیز، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے، میرے بچے کو میرا حق ملنا چاہیے۔ کون سا بچہ، کیا آپ کو پتہ ہے آپ کا ہی ہے؟ ریتا بولی۔ ایان نے ریتا کے سامنے ہاتھ جوڑے رو کر معافی مانگنے لگا۔ بے شک خدا کی لاٹھی بھی آواز ہے، ریتا نے تو محبت کی تھی، کیسے نہ معاف کرتی، آخر معاف کرتی اور نکاح کرنے چل دی۔ احمد صاحب کو بعد میں بتانے کا سوچا، اس کے بعد بچے کو اس کے باپ کا نام مل جائے، اور کیا چاہیے تھا۔ آزو احمد صاحب کو دوا دے کے آیا تو کمل اندر آئی۔ کیسے ہو آزو، ازمیر کہاں کرو؟ آزو ہیرا کہتی تھی، بس کمل میں کچھ دن کے لیے جا رہا ہوں، بابا کا خیال رکھنا۔ کمل جو ہیرا کے جانے پر شوق میں تھی، نکاح بھی کینسل کر دیا، زیادہ پوچھ نہ پائی۔ حیدر بھی ساتھ تھا، نکاح کچھ عرصے بعد بھی ہو سکتا تھا۔ کمل آزو کے جاتے ہی اندر آئی۔ انکل کیسے ہیں آپ؟ جی رہا ہوں، میرے جانے کے دن اور میری بٹو چلے گئی۔ انکل بس صبر کریں۔ صبر ہی تو نہیں آتا، ناراض ہی چلے گئی۔ کوئی ایسے ناراض ہو سکتا ہے، وہ بھی واپس سے؟ احمد صاحب رونے لگے۔ کمل بھی۔ ڈاکٹر موہت آپ کا شکریہ۔ ہیرا نے کہا، بیٹا اینی تھنگ فار یو، بٹ یہ سب غلط ہے۔ جی میں جانتی ہوں، مگر کوئی یقین نہیں کرا تھا، میں داغ لگے کردار کے ساتھ کون جی سکتا ہے؟ بابا اور ہنی دونوں نے غلط سمجھا، ایک بار تو سنتے، جینا مشکل مگر جی لوں گی، بابا کے ساتھ، ہنی کے نام کے سہارے۔ بیٹا اپنے بابا کو سوچو، ان کو ویسے بھی میرے ہونے پر شرمندگی۔ چلو میڈیسن لو، سب ٹھیک ہوگا، تب دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر موہت اس کو اپنے کلینک لے آئے، قبر بھی جھوٹی دکھا دی، بے اعتباری کی زندگی سے موت اچھی۔ ہنی کو کسی بات کا ہوش نہیں تھا، باہر بیل
हुई। हनी गया तो सामने अजमीर खड़ा था। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हीरा की वकालत भी नहीं करूँगा। हनी ने अंदर आने का कहा। अजमीर अंदर आ गया। हीरा का मोबाइल इसे पकड़ा है, वीडियो देखो लास्ट। हनी ने खोला तो हीरा की लास्ट इसके लिए वीडियो देखी। झूठ देखता गया, आंखें खुलती गईं। हीरा ने जब मोबाइल बंद किया तो वो बंद नहीं हुआ था, नतीजा सब रिकॉर्ड हो गया। हनी ने देखा तो हाथ मुंह पर फेरता अजमीर की तरफ देखा। हीरा भी आई है कि नहीं, ना कभी आएगी। क्यों? मैं इसे माफ़ी मांग लेता। हीरा मर गई। व्हाट? मोबाइल हाथ से गिरा। इसे लगा अजमीर ने मजाक किया है। जी, हीरा मर चुकी है। जब आप निकले आपके पीछे लपकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया। नाराज गई सबसे। अजमीर उठा। मुझे परसों ही मिला मोबाइल, आपको दिखाने आया कि वो बेगुनाह थी। अज़ू कह दो कि झूठ है। हनी ने झंझोड़ते कहा। काश कह सकता। अज़ू ने जब्त करते कहा। नो। अज़ू के पैरों में बैठता चला गया और चीख चीख के रो दिया। अजमीर भी साथ देने लगा। ऐसे कैसे जा सकती है, एक मौका तो देती। मैं कब बदगुमान था। एक तरफ मेरी जान से बढ़ के भाई, दूसरी तरफ मेरी ही जान। तुम बता तब वहाँ से आता ना तो क्या करता। हनी चीखता बोला। चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस लौट जाता हूँ। पर तुमको रास्ता बताता हूँ। क्या बेवफा के रास्ते से आया हूँ। अब तो किसी के लिए पर आया हूँ। शायद मेरा जख्म सिल जाए, तुमको नया साथी भी मिल जाए, तेरा चेहरा और भी खिल जाए, किसी वजूद से भी मिल जाए। मगर जाना, मुझको इतना तो बतला दो कि वापस किस रास्ते जाना है। ये दुखड़ा किस किस को सुनाना है, तुम किस रास्ते से आई थी। मुझको इतना तो समझाओ। अगर ऐसा नहीं है मुमकिन तो मेरे वजूद को इस तरह झंझोड़ो, मुझको इस तरह से तोड़ो कि जाते जाते बिखर जाऊं। भटकने से तो बेहतर है मैं मर जाऊं। नैन जान। हनी अजमेर के साथ ही वतन वापस आया था। अजमेर ने बहुत मुश्किल से हनी को संभाला। इसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था। अजमेर एक दफ़ा कहता कि हीरा जिंदा है। हनी ने से पूछा। काश कह पाता। अजमीर ने कहा। ना मैं तुम्हें गलत कह रहा हूँ, यान को नहीं किसी को बेतबारी खा गई सब। हनी बेबस सा अजमीर को देख के रह गया। हनी घर आया तो सामने यान और नूर बेगम खड़े थे। यान ने हनी को देखा तो दिल में शर्मिंदगी का एहसास और बढ़ गया। था तो सगा वही ऐसी हालत हनी। यान आगे बढ़ के हाथ जोड़े हनी के कदमों में बैठ के मुझे माफ़ कर दो। हीरा बेकसूर थी। हनी ने जब्त किया। गुस्से को कंट्रोल करना हनी के लिए मुश्किल तरीन काम था, वो भी तब जब घर उजाड़ने वाला सामने खड़ा हो। तुम्हारी माफ़ी मांगने से मुझे भी हीरा नहीं मिल सकती। जाओ लेकर आओ, जिसके गुनहगार तुम हो माफ़ कर दूंगा तुम्हें। हनी प्लीज़ ऐसे नहीं करो। तो अयान तो कैसे करूं? हनी चिल्लाया। अयान का गिरबान पकड़ा। नूर बेगम जल्दी से आगे बढ़ी। मेरी दुनिया उजाड़ दी, बहुत खेल खेला, बचपन से आज तक हर चीज़ तुम्हें दी मैंने। अयान तुम बड़े हो मगर इस बार तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनी। तुम्हारी सज़ा है, तुम ऐसे रहो, घुट घुट कर मरो। नूर बेगम ने हनी को पकड़ते हुए कहा। अब गुस्सा धूप तो जाने वाली चली गई, अब क्या फ़ायदा। हनी पर मुश्किल गुस्सा पीता आगे बढ़ गया। आगे माँ थी, माँ से क्या झगड़ना। अयान रिदा को लेकर अपने घर आ गया। रिदा ने मुख्तर से सारी बातें अम्मा को बता दी। अम्मा साहब ने इजाज़त दे दी। अयान रिदा का बहुत ख्याल रखता था, मगर एक चुप थी जो रिदा को चुपती थी। क्या थी ये चुप? वक्त गुजरता गया। हनी ने अपना बिजनेस चलाया। दिन रात एक करके एक जाना हमारा बिजनेस टाइकून बन गया। रात रात भर सिगरेट फूकता अपने अंदर लेके आपको जेब में अजियत की हद तक कम करता। 6 माह में हनी बहुत बदल गया था। कम उम्र सदगियाँ लगती हैं। हनी जब तक कमरे में आया, कमरे में लगी हीरा की तस्वीर के साथ खड़ा हो गया। तुमने वाकई मुझसे ज़्यादा मोहब्बत की थी, मैं कदर न कर सका। एक बार तो लौट आओ। और लौट कर हनी वापस मुड़ता बेड पर आकर लेट गया। हीरा की तस्वीर देखते कब सोया पता भी नहीं चला। हीरा बेटा मर्द के बगैर ज़िंदगी मुश्किल है, एक बार बात करके देखो। डॉक्टर मोहित अब तक सब भूल चुके थे। अब मैं गाँव जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, जहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। आज भी निकल जाऊँगी, मैं समझा के थक गया हूँ। तुम दिल में आया करो। डॉक्टर मोहित उठ गए। हीरा गाँव वाकई पहाड़ों के दरमियान ये खूबसूरत सा गाँव से बहुत पसंद था। यहाँ सब इसे बहुत पसंद करते थे। सुकून से ज़िंदगी गुजारी थी। जब अचानक रिदा सामने आ गया। अयान को अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना था। ऐसी हालत में रिदा को छोड़ना भी मुनासिब नहीं था, सो साथ ले चला। वापसी में रास्ते में तबीयत खराब हुई। अयान लोगों से पूछता जब हीरा के क्लिनिक गया। रिदा को अंदर लिटाकर जब वो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था, हीरा ने रिदा को देखा, जल्दी से इसे चेकअप किया। रिदा जो हीरा को देख के दर्द भूल बैठी थी। हीरा तुम जिंदा हो? हाँ जिंदा हो। तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा का क्या हाल है? रोज़ जीते और रोज़ मरे हैं। बाबा ने जिक्र पर हीरा को कुछ हुआ। तुम यहाँ कैसे? मैं अपने शोहर के साथ आई। शोहर रिदा ने सब बताया। तो खुशी, चलो तुम्हें तो तुम्हारा हक मिला। आओ मैं तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारा बताऊँ। अभी टाइम में तुम्हें ऐसा सफ़र नहीं करना चाहिए।
میں تمہارے ہسبینڈ کو تمہارا بتاؤں ابھی ٹائم ہے، تمہیں ایسے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ ہیرا باہر آئی اور ایان کو دیکھ کے پترگی ہو چکی تھی۔ ایان الگ پر بت بنا کھڑا تھا۔ تم زندہ ہو، آپ دونوں جانتے ہو، ردا بولی۔ ہیرا ان دونوں کو دیکھ کر اپنے گھر آئی۔ آتے ہی ایان ہیرا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ معاف کر دو پلیز ہیرا، مجھے سکون نہیں ہے، تڑپتا ہوں اپنے گناہ پر، پلیز ہیرا۔ ردا کو اب سمجھ آئی ایان کی چپ چپ کیوں تھی۔ ایان بدل چکا تھا ورنہ اپنے ہاتھ سے گلا دباتی۔ ہیرا خدا کا واسطہ ہے پلیز معاف کر دو، میں سب کے سامنے اعتراف کر چکا ہوں، اب تو معاف کر دو، خدا نے مجھے موقع دیا ہے تو پلیز معاف کر دو۔ ہیرا چپ تھی، کیا کہتی، آگ لگانے والا پانی ڈال رہا تھا۔ ردا آگے بڑھی، ہیرا میری خاطر معاف کر دو، میں گواہ ہوں ان کے تڑپنے کی، سزا مل چکی ہے انہیں، پلیز تم ہی تو کہتی تھی بندے کو معاف کر دینا چاہیے، خدا بھی توبہ کا دروازہ کھول کے رکھتا ہے۔ ہیرا نے دیکھا تو ایان کے سامنے جھکا تھا۔ میں معاف کر چکی، مجھے کوئی شکوہ نہیں، تو میرے ساتھ چلو۔ ردا نے کہا انکل سمجھ لو وہ تڑپ کر زندہ لاش بن چکے ہیں، باپ کے نام پر ہیرا پگھل چکی تھی۔ گھر کی جانب راستوں پر آتے ہی ہیرا کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ ردا گھر داخل ہوئی تو احمد صاحب نے سر پر پیار کیا۔ ہنی جو روز شام کو احمد صاحب کے پاس آتا تھا وہیں بیٹھتا دیکھتا رہا۔ انکل کوئی دعا مانگے تو کیا ہوگی؟ ردا نے پوچھا۔ میری بٹو ایک بار آ جائے میرے پاس، احمد صاحب نے کہا، تو اگر وہ آ جائے تو مجھے کہہ دیں گے۔ ردا کے آنے پر احمد اور ہنی نے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، جو تم مانگو تو انہونی بات مگر دل رکھنے کو بولے، پھر ایان کو معاف کر دیں آپ دونوں۔ ردا نے ہنی اور احمد کو دیکھتے ہوئے کہا اور ایان کو آواز دی۔ ایان اندر داخل ہوا اور پیچھے ہیرا۔ ہنی اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ احمد صاحب بھی یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ ہیرا زندہ، تم زندہ ہو؟ ہنی نے آگے بڑھ کر ہیرا کو جھنجھوڑا۔ احمد صاحب نے آگے بڑھ کر ہیرا کو گلے لگایا۔ کوئی یوں بھی کرتا ہے؟ ہیرا نے احمد صاحب کو دیکھا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا شرمندہ ہے مجھے بیٹی کہتے، میں کبھی بے اعتبار کی زندگی نہیں جی سکتی تھی۔ چلے گئی۔ ازمیر، کمل، حیدر اور نور بیگم ایک ساتھ اندر آئے۔ ایان نے آنے کا کہا تھا۔ بیٹو معاف کر دو ہم سب کو، میں معاف کر چکی ہوں سب کو، تبھی یہاں ہوں۔ بہت اچھی بیوی، میری شادی میں ڈانس کی بجائے کینسل کروا دی، روز آتما نہیں ہوتی تھی کمل جو ہیرا کے گلے رو رہی تھی، روتے منہ بسوڑ کے بولی، تمہیں ابھی بھی شادی کی پڑی ہے؟ ہنی سب کے بیچ چپ کر کے کھڑا تھا۔ حیدر ہنی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو بھابھی میرے دوست کو بخش دو، آگے سگریٹ والے گیس کرنے لگے، تمہاری یاد میں پھونک پھونک کے دیکھو کالا ہو گیا۔ حیدر نے معصوم لہجے میں ماحول کی سنجیدگی ختم کرنے کو کہا اور ہنی کے منہ کی چوسنی بنائی۔ دیکھو، ہیرا نے ہنی کو دیکھا، ہنی کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ ہیرا نظریں جھکا گئی، میں معاف کر چکی۔ ازمیر بھی آگے بڑھا، چلو اب اجتماعی شادی رکھی جائے جس میں ہیرا، ہنی، حیدر، کمل، ایان اور ردا اور میں اور میری بیوی ہوں گے۔ تم کہاں گھس رہا؟ حیدر نے ازمیر کو ٹانگ مارتے کہا۔ سنو، اس بار ہزار بند دے کر آنا، پتے بھی نہیں دوں گا، کچھا بھی اسپائڈر مین والا دوں گا، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، ہیرا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ سب ایسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، مگر خود وہ بدل گئی تھی۔ دروازہ کھلنے پر ہنی کو اندر آتے دیکھا۔ ہنی نے اندر آ کے دروازہ بند کیا۔ ہیرا نے کچھ نہ کہا، بس دیکھتی رہی۔ کیوں ہینڈسم ہو گیا ہوں، کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ ہیرا اس کی چپ پر پاس آتے بولا، مانا غلطی کی، میری جگہ پر رکھ کے دیکھو تم خود کو، بھائی اور تم، کس کا اعتبار کرتا کس کا نہیں؟ میں برداشت نہیں کر سکتا تمہیں کسی کے ساتھ، کیا وقت غصہ انسان کو نہیں آتا؟ معاملے کو سلجھایا جا سکتا تھا، نہ کہ تم دور ہو جاتی۔ ہیرا رو دی، مجھ سے برداشت نہیں، تم یا بابو مجھے غلط سمجھتے، میں مر گئی تھی جب تم گئے، بے اعتبار سنتے تو صحیح، بس اب معافی مل سکتی ہے یا ہاتھ جوڑ کے اٹھک بھٹک کروں؟ ہنی نے سچ میں کان پکڑے۔ ہیرا ہنی کے گلے لگ کے رونے لگی، پلیز کچھ ایسا مت کرنا، کبھی ایسا مت کرنا، کبھی موقع بھی نہیں دوں گا، بہت رو دیا، اب رونے کا نہیں، خوشی کا موقع ہے، سب بھول جاؤ۔ ہنی نے ہیرا کو ماتھے پر پیار کرتے کہا۔ اوہ سوری۔ حیدر اندر گرتا زمین پر لیٹا، ازمیر پیچھے، کمل حیدر کے اوپر۔ حیدر آنکھ بند کرتا بولا، ہائے ہائے کیا زمانہ آ گیا ہے، جوان لڑکوں کے ہوتے دوسرا بھائی بے حیائی پھیلا رہا ہے، اف توبہ توبہ۔ وہ بھی حیدر اور ازمیر تھے۔ ہنی نے ہیرا کو اپنے ساتھ لگائے کہا، ہاں بیوی ہے میری تو اپنی والی کو دیکھ، میری تو لڑکے ہی ختم ہو جائے گی، سوچ رہا ہوں دوسرا بیاہ کر لوں۔ ازمیر بولا، یار ہنی سن، یہ تو مجھے اپنی بیٹی لگتی ہے، بھابھی کوئی عقل مند دو، اسے بھی ڈاکٹر ہے مگر عقل کے جوگی نہیں، عقل اسے جوگی نہیں۔ حیدر اپنا دکڑا کھولا، چل چل شاباش، شادی بعد خود عقل دی، چاہے تو اپنے پلے گروپ میں ایڈمیشن کر لی۔ ہائے میرے نصیب۔ حیدر آبرتا کمل نے حیدر کے سر پر تھپڑ مارا، اے تمیز کا شوہر ہوں، تیرا ہونے والا بیٹا سمجھا ہے کیا؟ چلو تمہیں بتاتی ہوں۔ کمل، ازمیر اور ساتھ ہنی اور ہیرا بھی ایان دونوں کے سامنے کھڑا تھا۔ ہیرا نے ہنی کا ہاتھ دبا کر آگے کیا۔ ہنی نے آگے بڑھ کر ایان کو گلے لگا، اگر کوئی غلطی کرے تو سدھارنے کا موقع سب کو ملنا چاہیے۔ ہیرا آج کل فری تھی، شادی کی تیاری میں بزی، اپنی جاب
وہ شادی کے بعد اسٹارٹ کرنا چاہ رہی تھی، سو کنول کو ساتھ لے کر اب وہ آج ہنی کے آفس آ گئی۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے ہیرا نے پوچھا مسٹر راکن ہے؟ یس میم، بٹ میں میٹنگ میں آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ لڑکی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا نہیں تو اب اپوائنٹمنٹ لے کر آئے سر، ایسے نہیں ملتے کسی سے۔ لڑکی کہہ کر اپنے کام میں لگی۔ آپ؟ ہیرا نے کہا میم اپوائنٹمنٹ پلیز۔ لڑکی نے سر اٹھایا بغیر کہا ان کو بتا دینا کہ ہیرا دی جب اپوائنٹمنٹ دیں گے اب تب بھی نہیں آؤں گی۔ غصے سے کہتے وہ باہر آ گئی، لفٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لفٹ کھلی، سامنے حیدر نظر آیا۔ ارے میری بھابھی کیسی ہیں آپ اور کدھر جا رہی ہیں؟ میں واپس جا رہی ہوں کیونکہ آپ کے دوست بغیر اپوائنٹمنٹ نہیں ملتے۔ ہیرا نے سڑے لہجے میں کہا او حیدر کو اب سمجھ آئی، آؤ میرے ساتھ۔ حیدر ہیرا کو ساتھ پکڑے ریسیپشن تک آیا۔ فاریہ یس سر، ان کو ٹھیک سے دیکھ رہی ہوں جی سر، یہ آپ کے باس کی بھی ہیڈ ہے۔ حیدر بولا جی میں سمجھی نہیں، یہ مسٹر راکن کی وائف ہے۔ او سوری میم، مجھے پتہ نہیں تھا۔ فاریہ نے گھبرا کے کہا معافی ملے گی اگر 2 کپ چائے مل جائے۔ حیدر نے شرارت سے کہا یہاں حیدر کو سبھی جانتے تھے تبھی سب اس کی عادت کو بھی۔ حیدر کی ساتھ چلتی وہ راکن کے آفس تک آئی۔ راکن میٹنگ سے فارغ ہو کر روم میں آیا تو ہیرا کو دیکھ کے خوش ہوا۔ او مائی لو، تم یہاں ہو؟ ہیرا کا گال جما، ہاں بور ہو رہی تھی، سوچا تمہارا آفس دیکھ کے آؤں۔ حیدر بھی واش روم سے اندر آیا، وہاں تم دونوں لو برڈز آج کھانا کھلا رہے ہو، تم کبھی کچھ اور سوچ سکتے ہو۔ نہیں یار، میں تو کھانا پینا سونا۔ حیدر صوفے پر لیٹ گیا، چل کھانا منگوا کر دے۔ حیدر ٹی وی آن کرتا بولا میرے لیے منگوائی، بس بھابھی کو لے کر جا ہوٹل، اپنے سڑے آفس میں نہ کھلانے بیٹھ جائے۔ ابھی بھابھی غصے میں جا رہی تھی واپس کیوں؟ فاریہ نے کہا آپ بغیر اپوائنٹمنٹ لے کر آئے، اسے کہاں پتا تھا اس آفس کا سڑیل باس بھی میرڈ ہے۔ حیدر بولا۔ ہیرا ہنسی سڑیل جی ہیرا بھابھی، آپ کو پتا ہے تمہارے جانے کے بعد دکھی روتی شکل اور بےسری شکل تو ہے ہی، اس پر 12 بجا کے سب کو ڈانٹتا رہتا تھا، کل سے موڈ خوشگوار ہے اس کا جب سے آئی تم۔ حیدر نے منہ کی عجیب شکلیں بنا کے راکن کی ایکٹنگ کی۔ ہیرا ہنسنے لگی، یہ پیپر ویٹ تمہارے منہ پر آنا اگر زیادہ بولا تو۔ راکن نے پیپر ویٹ کی طرف دیکھتے کہا یوں۔ حیدر نے نقل اتاری، بھابھی کنول کہاں ہے؟ شی از ہاسپٹل، ابھی آف ہونے والا ہے۔ ہیرا نے ٹائم دیکھتے کہا اچھا چلو میں کنول کو لے کر ہوٹل جاتا، وہاں تم بھابھی کو لے کر آ جاؤ، ساتھ کھانا کھاتے اور پھر سب ارینجمنٹ دیکھ لیں گے، کیا خیال ہے؟ حیدر اٹھتا بولا اوکے تم چلو، یہاں آفس دکھا کر لے کر آتا۔ ہیرا کو ہنی بولا اوکے۔ حیدر اپنی کیز اٹھاتا نکل گیا، تو جانے من آؤ تو میں آفس دکھاتا، پھر چلتے آؤ۔ ہیرا کا ہاتھ پکڑ کر باہر آیا، وہاں کے اسٹاف سے سب سے ملوا کر سب کو ہیرا کا بتایا۔ سب حیران اچانک وائف کہاں سے ٹپک پڑی اور سر مسکراتے بھی ہیں۔ دلہن بنی کنول، ہیرا اور ریدا بہت خوبصورت لگ رہی تھی، تینوں دلہا کی بھی اپنی الگ ہی رونق تھی۔ ایان اپنا بچہ پکڑے کھڑا تھا، لو جی یہ پہلا بچہ جو اپنے ماں باپ کی شادی اٹینڈ کرا ہے۔ حیدر کو خوشی ہوئی، تم مجھے چھوڑے ہے؟ عامر حیدر کے کندھے پر سر رکھے کھڑا تھا، میں برباد ہو گیا، ان کو آتا ہی نہیں، ان سے ہوتا ہی نہیں، میرے ہسبینڈ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ عامر جھوٹ موٹ کر روتے گانا گا کے دوپٹے کا پلٹو پکڑا۔ حیدر بدک کے کنول کے پیچھے، ادھر آج نہیں میرے ہاتھ ملائے۔ عامر نے حیدر کو کھینچا، بھابھی جب آپ نہیں تھی تو یہ آپ کو سمجھ کے مجھے پپیاں دیتے تھے۔ عامر کی بات پر سب کا کہکا لگایا۔ حیدر عامر کو لے کر سائڈ پر ہوا، بچو اس بن نہ کی، نہ تو پہلے ماں بن رہا تھا، اب لاش بنا دوں گا، چپ کر اور نکل، آج میرے ہاتھ ملائے میں۔ عامر نے معصوم شکل بنا کے کہا چل بے دفعہ ہو، یہ جوتی اتارو۔ جوتی کی طرف جاتا ہاں دیکھ کر عامر بھاگا۔ ایان نے ردا سے فیڈر لیا، واہ واہ اسٹیج پر بیٹھ کر یہ سب کام، واہ واہ کنول دیکھ، ہنی دیکھ۔ ایان نے حیدر کو دیکھا اور بچہ اور فیڈر حیدر کی گود میں، بہت جلد ہے نا، چل سنبھال اسے، ہم شادی انجوائے کر لیں۔ اور جا کے ردا ساتھ کھڑا ہو گیا اور حیدر کی شکل دیکھنے والی تھی، واہ ابھی رہ گیا تھا، اور سارا ٹائم اللہ اللہ کر کے جھلاتا رہا اور سب اپنی شادی کھاتے رہے۔ ہنی اپنے کمرے میں آیا تو ہیرا کو دیکھ کے آگے بڑھا، کچھ دیر کھڑا ہیرا کو دیکھتا رہا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج۔ ہنی نے کہا تو ہیرا شرما دی، چلو آؤ دونوں اپنے رب کا شکر ادا کریں سب سے پہلے، اور پھر نئی زندگی کو شروع کریں۔ نئی زندگی کی شروع ہو۔ ہاتھ پکڑتا وہ ڈریسنگ روم تک آیا، پہلے چینج کیا، پھر ہیرا کی مدد کی، وضو کر کے دونوں نے نماز ادا کی۔ فارغ ہو کر ہنی نے ہیرا کو اپنے پاس کھڑا کیا اور دوپٹے کے حالے میں خوبصورت لگ رہی تھی، ہیرا کے ماتھے پر پیار کیا اور اپنے پاکٹ سے بہت خوبصورت واچ نکالی۔ باقی چیزیں سب ہے مگر میں چاہتا ہوں اب ہر وقت میرا ہو، جب تم اس گھڑی کو دیکھو میری یاد ہے ہر سیکنڈ، جب دل دھڑکے میرا نام ساتھ ہو۔ گولڈ کی واچ ہیرا کو ڈالی اور ہیرا کا ہاتھ چوما اور پکڑ کر قریب کیا، بہت مشکل وقت تھا جو تم سے دور رہا، اب اور نہیں اور نہ کبھی اب تمہیں جانے دوں گا دور۔ ہنی نے
ہیرا کو اٹھایا بیڈ کی طرف چل دیا ہے۔ ہیرا نے سوچا مشکل وقت ختم اور خوشیوں کا ٹائم شروع۔ بے شک ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ حیدر روم میں آیا تو کنول گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی۔ حیدر مسکراتا کنول تک آیا۔ آج شرارت کا کوئی منہ نہیں تھا۔ رومانٹک موڈ میں چلتا کنول تک آیا۔ جانو جانو کی اتنی آواز آئی۔ تمہیں دیکھا تھا مجھے لگا تھا جیسے اب آئی ہو۔ میں وہیں بیٹھ گیا تھا، بس یہی لڑکی کوئی اور نہیں، بس تمہارے ساتھ شرارت کرتا کہ مجھے تمہیں تنگ کرنا اچھا لگتا تھا۔ حیدر بیڈ پر کنول کے قریب ہو کر ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر یہ کہ نازک ہاتھ کے بجائے مردانہ ہاتھ حیدر نے جلدی سے گھونگھٹ اٹھایا تو عامر آپ ایک گھامڑ تو آج تو زندہ نہیں جاتا۔ عامر اٹھ کے باہر بھاگا اور حیدر پیچھے۔ کنول بیڈ کے نیچے سے نکلو، حیدر کو پکڑا۔ کل دیکھ لینا اسے، آج مجھے دیکھ لو۔ حیدر اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ خوشیاں جلدی اب دیر آ ہی جاتی ہیں، بس تھوڑا صبر اور معاف کرنے کی عادت کو اپنا لیا جائے۔ ختم شد۔ ناول کا نام ہے تم لاج رکھنا دل کی، اور رائٹر کا نام ہے مسفرہ علی۔ ہوپ سو آپ کو ناول اچھا لگے گا۔ کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ ایک اچھے اور پیارے ناول کے ساتھ، اور اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کمنٹس بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔